لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ تو یہاں پہ وہی قصہ چل رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ مدین کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے ان کو اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور دوسری چیز انہیں بتائی تھی کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، اس لیے کہ یہی ان کی بیماری تھی کہ وہ ناپ تول پورا نہیں دیتے تھے، کمی کر دیتے تھے۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت مچاؤ، مت یہ فساد کرو تاکہ لوگ آرام سکون سے رہ سکیں، یہ فساد جو ہے لوگوں کو پریشان کر دیتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہی تھی کہ اور تم لوگ ہر راستے پہ مت بیٹھا کرو، تاکہ لوگوں کو روکو کہ جہاں پہ بھی ہے لوگ بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں شعیب علیہ السلام کی طرف، تو ان کو روکنا۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی بیماری تھی۔ اور پھر ان کے اوپر یہ احسان بتا دیا اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھو اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کر سکتا، تباہ کر سکتا ہے، اس میں اس کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ایک جماعت جو ایمان لے آئی ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کی مقرب بندی ہے، اور جو جماعت ایمان نہیں لائی ہے تو صبر کیجیے آپ یہاں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم اپنے نبی کو یہ بتا دیا کہ اب آپ نے صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اور جب اللہ کا حکم آئے گا تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس قوم میں اس قوم کی جو مکالمہ ہے وہ پھر یہاں بیان کیا گیا، جس میں یہی فرمایا گیا قال الملأ الذین استکبروا، اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا یہ کہ تم لوگ ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ شعیب نے کہا کہ ہم ایسا کریں، چاہے اسے برا جانتے ہو، تو یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد یہی تھا کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ ورنہ ہم نکال دیں گے تمہیں، دھمکیاں۔ یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے ہمیشہ دھمکیاں ہی ملتی ہیں، تمہیں ہم قتل کر دیں گے، تمہیں مار دیں گے، تمہیں جیل میں ڈال دیں گے، تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے، اس قسم کی چیزیں ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہمیں اس ظلم سے، اس جہالت سے، اس شرک سے، اور پھر ہم تمہارے پاس واپس چلے جائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اللہ پر افترا پردازی کریں گے اگر تمہارے دین میں لوٹ جائیں گے، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں واپس چلے جائیں مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارا رب اپنے علم کے ذریعے سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہم نے تو صرف اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ اے ہمارے رب تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر دے، تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے ان کا جواب دے دیا، ان کی جو قوم نے کہا تھا کہ واپس آ جاؤ ورنہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ نے نجات دے دی ہمیں تمہارے اس ظلم سے، تمہاری اس پریشانیوں سے، تمہارے کفر سے، شرک سے، اب دوبارہ لوٹ آئیں ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو لہذا یہ ممکن نہیں ہے، ہم اللہ پہ یقین ہے، توکل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کس بات کی کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، کہ اے اللہ تو فیصلہ کر دے، جو بھی تیرا فیصلہ ہے ہمیں قبول ہے۔ اب تو اس لیے کہ جب رسول اس معاملے میں بالکل ہی آخر حد تک پہنچ جائیں تو پھر اللہ سے ہی کہتے ہیں کہ اللہ میں نے تو اپنی کوشش کر لی، اب تو دیکھ لیں ان کو، تیری مرضی ہے۔ تو یہی بات جب کہہ دی انہوں نے تو اس کے بعد ان لوگوں نے یہ کہا وقال الملأ الذین کفروا، اور اس قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم نے یقیناً نقصان اٹھاؤ گے۔ تو یہ یہی کرتے تھے، منع کرتے تھے کوئی شعیب کے پاس نہ جائے۔ آخر پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ بس انہیں زلزلے نے آ لیا، جس کے نتیجے میں سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر کر مر گئے، سب ختم ہو گئے، کوئی نہیں بچ سکا سوائے مومنوں کے۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی گویا کبھی ان کے گھروں میں رہتے ہی نہیں تھے، جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی در حقیقت وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا کہ اپنے گھروں میں ہی وہ سب زلزلے سے اور آواز سے، چیخ سے سب ختم ہو گئے، وہی مر گئے۔ تو یہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اور اس کے بعد جو فرمائیں کہ تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا، کہا میری قوم
میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، تمہاری خیر خواہی کی تھی، اس لیے اب کافروں کی ہلاکت پر کیسے افسوس کروں؟ میں کیسے افسوس کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خود اپنا کیا دھرا ہے، یہ اللہ نے کوئی ظلم تو نہیں کیا۔ اب ان 5 انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے واقعات اور انجام کار بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کا مجموعی احوال ہے وہ بیان کیا ہے، اور اس پہ ایک طرح سے یوں کہہ لیجیے تبصرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قوموں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے لوگوں کو بھیجتا ہے، انبیاء کرام کو بھیجتا ہے، اور ان سے یہی توقع ہوتی ہے کہ مان لیں گے، سمجھ لیں گے، لیکن نہیں مانتے۔ تو یہ اللہ کا قانون کیا ہے وہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں اپنا کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو بھوک اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ تو پہلا اسٹیپ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کہ کس طرح وہ لوگوں کو، قوموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، تو نبی بھیجتے ہیں اور پھر ان کو اس بھوک اور مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ کون ہے جو عاجزی انکساری اختیار کر کے نبی کی طرف آتا ہے، رسول کی طرف آتا ہے، ان کی بات کو سنتا ہے، مانتا ہے۔ یہ تو پہلا اسٹیپ ہوا۔ دوسرا کیا ہے؟ پھر ہم نے ان کی تکلیف کو آرام سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ کثیر تعداد میں ہو گئے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو تو بہت تکلیف ہوئی تھی، دونوں ہی تھی، بلکہ تکلیف بھی تھی، راحت بھی پہنچی تھی، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ تو یہ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دوسری طرح آزمایا کہ تکلیف کے بجائے آرام دے دیا، سکون دے دیا، عیاشی دے دی، جو مرضی کرنا ہے کر لو، تو وہ اس میں لگ گئے، کہنے ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف بھی ہوئی تھی، راحت بھی ہوئی تھی، ہم تو مزے کر رہے ہیں۔ وہ بڑے خوش ہو گئے اس معاملے میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اچانک تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان کو پھر اللہ نے پکڑ لیا اور سب کو ختم کر دیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون کہ اس طرح 3 مرحلوں میں، پہلے دکھ اور تکلیف کے ذریعے سے، پھر آرام اور آسائش کے ذریعے سے، اور تیسرے میں جب دیکھا کوئی فائدہ نہیں ان کا، نہیں ماننے والے، تو پھر ان کا خاتمہ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے کیے کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ یہ ہے اصل معاملہ کہ اگر کوئی بھی بستی والا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ بستیوں والے، یہ میرے بندے اگر ایمان لے آئیں، تقوی کی راہ اختیار کر رہے ہیں، میرا خوف ان کے دلوں میں ہو، خوف سے مطلب ہی یہی ہے کہ پھر اللہ کے قانون کو نافذ کریں، تو کیا ہوگا؟ آسمان اور زمین سے برکتیں ان پر کھول دی جائیں گی، آسمان سے بھی برسیں گی، زمین بھی اگلے گی، اور پھر ان کے لیے آسانی ہی آسانی ہو جائے گی، آسائش ہی آسائش ہوگی۔ تو لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو اسی لیے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ تو کیا بستیوں والے اپنے آپ کو اس بات سے امن میں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے جب وہ سو رہے ہوں؟ یعنی ان کو اس بات پہ پورا اطمینان ہے کہ کچھ نہیں ہوگا؟ تو فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ راتوں رات ایسا عذاب آئے، وہ پڑے سو رہے ہوں اپنے گھروں میں اور سب کچھ مریا میٹ ہو جائے۔ کیا بستیوں والے اپنے آپ کو اس بات سے امن میں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے جب وہ سو رہے ہوں؟ یا کیا بستیوں والے اپنے آپ کو اس بات سے امن میں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر دن کے وقت آ جائے جب وہ کھیل کود رہے ہوں؟ تو یہ ان کو اس طرح کے امن کی جو پڑی ہوئی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، جی چلنے دو، تو یہ چیز مت سمجھیں۔ ہم چاہے رات میں وہ سو رہے ہوں تو بھی ان کو پکڑ کے ان کا مریا میٹ کر سکتے ہیں، چاہے دن میں وہ کھیل کود میں ہوں، تماشوں میں ہوں، مزے کر رہے ہوں، اس میں بھی ہم ان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ یہ سب ہمارے طاقت میں ہے، ہم قوت میں ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ان کو بتا دیا۔ تیسری چیز اس کے بعد جو فرمایا، کیا وہ اللہ کی چال سے اپنے آپ کو امن میں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی چال سے تو خسارہ اٹھانے والے ہی اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ کبھی بھی بالکل ہی بے امن مت ہو جانا کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، جو مرضی چاہے کر لو، کھاؤ پیو مزے کرو، عیاشیاں کرو، کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کر لیں گے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، بے امن مت ہو، اللہ تعالیٰ سے بے امن نہیں ہونا، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور جب کوئی مصیبت آئی ہے تو پھر اس پر صبر کرو۔ یہ ہے مومن کی شان، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے۔
اس لیے کہ اس کی ہر بات میں خیر ہی خیر ہے. مصیبت آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. اچھی چیز مل جاتی ہے، کوئی نعمت مل جاتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے. اس کے تو ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. تو یہ ہے اس کے لیے جو بتا دیا گیا ہے. تو یہ کفار کا، مشرکین کا، اللہ کے نہ ماننے والوں کا ہے کہ ذرا سی بات پہ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، چیخنا چلانا واویلا کرنا ان میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا عذاب تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، پھر جو مرضی کرتے رہے. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، جو لوگ ملک والوں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، کیا یہ بات ان کی اس طرف رہنمائی نہیں کرتی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیتے، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے، پھر وہ خیر کی کوئی بات نہ سنتے. یہ ہے ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ان جو لوگوں کا، ان قوموں کا جو ایمان کا معاملہ تھا، قلت ایمانی، ایمان نہیں تھا، بالکل ایمان نہیں تھا، ایمان و تقویٰ سے بالکل عاری تھے. تو یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیتے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے، لیکن یہ ماننے والے ہی نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. ہم آپ کو ان بستیوں کی بعض خبریں سناتے ہیں، ان کے پاس ان کے انبیاء کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن جن باتوں کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے ان پر ایمان لانے والے نہ تھے. اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. تو یہ ہے معاملہ ان کا کہ انہوں نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی کہ پچھلی قوموں کے تذکرے ان کے سامنے ہیں. جیسے کہ ابھی اس سے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام آئے تو عاد کو بتایا گیا دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم جا چکی ہے. پھر سمود آئے تو انہیں کہا کہ دیکھو عاد اس سے پہلے آ چکی ہے، ان کا کیا حشر ہوا. یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو عبرت پکڑو، یہ نہ ہو تمہارے ساتھ وہی ہو جو کہ ان کے ساتھ ہوا تھا. ہم نے ان سے اکثر کو کسی بھی عہد و پیمان کا پابند نہیں پایا اور ان میں سے اکثر کو فاسق پایا. سب فسق و فجور میں لگے رہے، گناہوں میں لگے رہے، کسی نے نہیں سوچا کہ وہ اللہ کی بات کو سن لیں، مان لیں. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. اب یہاں سے آیت نمبر 103 سے اور 171 تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے وہ بیان کر دیا. اس میں فرعون کی ہلاکت ہے، اس کی بربادی ہے، پھر بنی اسرائیل کے حالات ہیں، سب بتا دیا اللہ تعالیٰ نے بڑے تفصیل سے بتا دیا. تو 5 انبیاء کرام وہ جن کا ذکر آ چکا، تو اس کے بعد پھر یہ چھٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. تو ان میں تمام وہ واقعات سب بتا دیے جو ان کے ساتھ گزرے تھے. فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا. معجزات دیے تھے اللہ نے کہ وہ لاٹھی تھی جو سانپ بن جاتی تھی، اور وہ ہاتھ جو وہ گریبان میں ڈالتے تھے وہ چمکتا ہوا روشن نکلتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے، سب جادو ٹونا ہے، جادوگر ہے، جادو کر رہا ہے. صاف کہہ دیا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کہا ہے فرعون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، جادوگر نہیں ہوں. تو کیا سمجھتا ہے؟ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تجھے میں دعوت دے رہا ہوں دین کی. مجھ پر یہی واجب ہے کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں، صرف حق تجھے بتا رہا ہوں. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، بس تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. تو یہاں پر ایک تو یہ چیز تھی کہ وہ دعوت دین دینا چاہتے تھے فرعون کو کہ اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے دین کی طرف. دوسری بات ہے کہ بنی اسرائیل پہ ظلم مت کرو، ظلم کا خاتمہ تھا کہ ظلم مت کرو، ان کو میرے ساتھ جانے دو تاکہ تمہارے اس ظلم و ستم سے وہ بچ جائیں. تو اس نے کیا کہا؟ قال ان كنت جئت بآية فأت بها. فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو نکالو، دکھاؤ اگر تم سچے ہو. ہے کوئی نشانی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی کہ وہ ایک اژدہا بن کر ظاہر ہو گئے. دم تیز ایک اژدہا پھن پھیلائے ہوئے اس کے دربار میں رینگ رہا. وہ خود بھی ڈر گیا، یہ کیا ہوا؟ یہ معجزہ ہے. اور اپنا ہاتھ باہر کیا تو دیکھنے والوں کو سفید چمکتا ہوا نظر آنے لگا. تو یہ 2 معجزے انہوں نے پہلے ہی سے پیش کر دی کہ یہ دیکھو یہ ہے. قال الملأ من قوم فرعون، تو قوم فرعون کے سرداروں نے کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا آپس کے یہ مشیران اور جو پٹیاں پڑھاتے ہیں وہ برباد کرتے ہیں. اب فرعون مانتا ہے یا نہ مانتا ہے لیکن انہوں نے پٹی پڑھا دی.
انہوں نے کہہ دیا یہ جادوگر ہے، دیکھ لو سمجھ لو تم، یہ جادوگر ہے، تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے یہ، تو لہٰذا تم بھی کرو، مقابلہ کرو اس سے۔ تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسے مشیر نہیں ہوتے تو جو کہ صحیح بات بتائیں، اس کو بتائیں اس کو حاکم کو، مقتدر کو کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو مت کر ایسا۔ لیکن نہیں، وہ کہتے کہ چل تو مقابلہ کر، لڑ ان سے، تو بہت بڑا بہادر آدمی ہے، پہلوان ہے، تو لڑ کے دیکھ۔ تو یہی انہوں نے کیا۔ فرعون کے جتنے بھی یہ ملا تھے اس کے ساتھ سارے ہی مشیر، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر آ گیا ہے، یہ تو تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ یہ عصبیت کو ابھارنا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ نکال دیں گے، تمہارے ملک سے نکال دیں گے، تمہیں بے دخل کر دیں گے، یہ سب تمہارے دشمن ہیں، غدار ہیں، تو اسی لیے تم تیار ہو جاؤ سب۔ لوگوں نے فرعون سے کہا ابھی اسے اور اس کے بھائی کو روکے رکھیے اور ملک کے تمام شہروں میں نمائندے بھیج دیجیے، ان کو تو کر لیجیے، ٹھیک ہے کہ تم ٹھیک ہے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اب پورے ملک میں منادی کر دی، سب کو بتا دیجئے کہ دیکھو مقابلہ ہونے والا ہے زبردست، ہم ان سے لڑیں گے، موسیٰ اور اس کے بھائی سے، اور پھر دیکھیں۔ تو جو ماہر جادوگر ہیں ان کو سب کو بلا لیں، جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں مصر میں سب کو بلا لیں، آ جائیں، مقابلہ کرنا ہے۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا اگر ہم غالب آ گئے تو یقینی طور پر ہمیں اس کی اجرت ملنی چاہیے، بڑا انعام و اکرام بادشاہ بلا رہا ہے، تو ایسے خالی ہاتھ ہی ہمیں آج چلے جائیں گے؟ نہیں، کچھ لے کر جائیں گے، تو دو گے ہم۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں؟ فرعون نے کہا ہاں، اور تم لوگ بے شک میرے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے، صرف انعام ہی نہیں، میرے بہت ہی مقرب ہو جائے گے، دربار میں شامل ہو جائے گے، تمہیں منصب دیے جائیں گے، جاہ و جلال دیا جائے گا، تو تم گھبراؤ نہیں، یہ میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ تو کیا ہوا؟ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم اپنا جادو دکھاؤ یا ہم لوگ اپنا جادو دکھائیں، آ جاؤ پھر میدان میں۔ یہ جیسے کہ سورہ قصص میں بتایا گیا ہے، ایک دن مقرر کیا گیا، لوگوں کو دعوت دی گئی، چھٹی کر دی، سب آ جاؤ یہاں پر، آج جو ہم یہ مقابلہ دیکھیں۔ سارے لوگ آ گئے، اور وہاں پہ پھر جادوگروں نے پہلے کہا کہ آپ بتائیے کہ کون پہلے، ہم یا آپ؟ تو موسیٰ نے کہا تم ہی لوگ دکھاؤ اپنا جادو پہلے، ہم کیا ہے؟ جب انہوں نے اپنا جادو پیش کیا تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، یہ ہے نظر بندی، نظر بند کر دیا کہ لوگوں کو سامنے، حالانکہ وہ رسیاں ہی تھیں، رسیاں، لاٹھیاں، جو کچھ بھی تھی، کوئی سانپ ہے، کوئی اژدہا ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، سارے وہ وہاں پہ دربار میں نظر آ رہے ہیں، وہ سب نظر آنے لگے ان کو، لوگوں کو۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہوں نے اپنا موسیٰ نے کہا تم ہی لوگ دکھاؤ، جب انہوں نے اپنا جادو پیش کیا تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، یہی ہے کہ آنکھوں پہ جادو تھا، ایسا نظر بند کرتے ہیں نظر کو کہ بس جو وہ جادوگر چاہتا ہے وہی نظر آئے گا، تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے، وہ اس میں بڑے ماہر تھے، اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا، لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے کہ یہ کیا زبردست جادو ہے، اور انہوں نے بڑا جادو پیش کیا تھا۔ تو اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی باری آ گئی، اور ہم نے موسیٰ کو بذریعہ وحی کہا کہ آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیجئے، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کے جھوٹ کو نگل گئی، یہ ہے معجزہ، یہ سے معجزہ تھا۔ جو لاٹھی پھینکی وہ اژدہا بن گئی، اور اس نے اژدہا بنتے ہی سارے ان کے سانپ اور سنپولیے سب کو کھا گئے۔ اب بتاؤ کہاں گیا جادو تمہارا؟ یہ ہے معجزہ، وہ معجزہ نہیں تھا، وہ تو صرف ایک نظر بندی تھی۔ تو کیا ہوا؟ وہ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کے جھوٹ کو نکل گئی، وہ جھوٹ تھا کیونکہ سچ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، بس حق ثابت ہو گیا اور جادوگروں کا عمل بیکار ہو گیا۔ تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے جو جادو کے سب جھوٹ، مکر و فریب، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ صرف ایک آنکھوں پر جادو کیا گیا تھا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ سب کو ہڑپ کر گئی، اس لیے کہ وہ ایک حقیقت تھی، وہ کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ چنانچہ وہ سب وہاں مغلوب ہو گئے، اور ذلت و رسوائی کا انہیں سامنا کرنا پڑا، سارے لوگوں کے سامنے، فرعون کے سارے جتنے بھی جادو تھے، جادوگر وغیرہ، سارے وہ حیران پریشان، یہ کیا ہوا کہ ہماری جو سب چیزیں تھیں ساری ختم ہو گئی، سرپرائز مل گیا ان کو کہ سب کچھ کھا گیا وہ۔ اب وہ بیٹھے دیکھتے رہ گئے، لیکن جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ تو وہ سمجھ گئے، تو وہ پھر فوراً سب سجدے میں گر گئے،
سب مان گئے کہ یہ ہے اصل اللہ کی طرف سے ہے. تو انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے وہ مان گئے کہ یہ واقعی کچھ معجزہ ہے. یہ تو ہوا ہی نہیں کبھی ہمارے ساتھ، کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے ہمارے جو ہے وہ ہڑپ کر گیا ہو، اس لیے کہ وہ تو اصل چیز تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک رسیاں اور لاٹھیاں اور لکڑیاں اور ٹہنیاں ہی ہیں بس، اور کیا ہے. لیکن یہ حقیقت تھی، اسی لیے وہ سمجھ گئے کہ نہیں بات کچھ اور ہے. اور ان کو جب پتہ چل گیا یا سمجھ گئے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا، سب کے سب ایمان لے. تو فرعون جو تھا وہ تو پاگل ہو گیا اس معاملے میں. اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم لوگ اس پر ایمان لے آئے، یہ یقیناً ایک سازش ہے. وہی امریکی سازش یہاں پہ کیا، اسی نے بھی سازش کی ہے. یہ سازش ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں اس غرض سے کی ہے تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، بس تم ان قریب جان لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. اب اس نے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ دیکھو اب میں تمہیں بتاؤں کہ تم نے میری اجازت لی نہیں اور اس کے ساتھ چل پڑے تم موسیٰ کے ساتھ، تو جان لو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. تو اس نے فیصلہ صادر کر دیا. فرعون نے صاف کہہ دیا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں یقیناً تمہارے ہاتھ، ایک طرف کے ہاتھ اور اس طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں. ایک ہاتھ اور ایک پاؤں، یعنی کسی کام کے نہ رہو تم. اور پھر کیا کروں گا، پھر تم سب کو سولی پہ چڑھاؤں. یہ غصہ، یہی تو اسے غصہ آ رہا ہے، کتنا سب کے سامنے رسوا کر دیا. پوری قوم دیکھ رہی ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فرعون کیا کر رہا ہے. اسی طرح کے ڈکٹیٹر جو ہوتے ہیں وہ یہی کام ہوتے ہیں، ڈکٹیٹروں کا اور فرعونوں کا، کہ وہ پھر ان سے پھر صبر نہیں ہوتا. غرور، تکبر، وہ ان کا سامنے آتا ہے کہ اب میں نہیں چھوڑوں گا کن کو، میں خوفناک بن جاؤں گا، ختم کر دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ فرعون کا نمونہ دیکھ لیجیے. فرعون نے صاحب یہی کہا کہ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو سولی پہ چڑھاؤں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ کے. تو یہی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی ایمان کی بات ہے ان لوگوں کے لیے، جادوگروں کے لیے، کہ جو صبح تک کبھی وہ جادوگر تھے، اس کے بعد کتنے وہ شہدائے بررہ بن گئے، اللہ کے حضور پہنچ گئے، شہادت پا گئے. سب ایمان لے آئے تھے، سب کو اس نے مار دیا. تو انہوں نے صاحب کہہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا ہم بے شک ہم سب اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ہم تیرے پاس نہیں جائیں گے، اب تو اپنے رب کے پاس جائیں گے، جو کرنا ہے کر لیں گے. اور ہم سے تمہاری دشمنی کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آ گئیں تو ہم ایمان لے آئے. یہ سب مان گئے، جادوگر ایمان لے آئے. اے ہمارے رب تو ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں دنیا سے مسلمان اٹھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی توفیق عطا فرما دی کہ انہوں نے ذرہ برابر بھی وہ پیچھے نہیں، ڈٹے رہے کہ نہیں ہم ایمان لے آئے، اب ہم ایمان پر قائم ہیں، تو جو تو نے کرنا ہے کر. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جو کچھ کرنا ہے کر لے، ہم نہیں پیچھے. یہ تو دنیاوی چیز ہے، دنیا چلی گئی تو کیا ہوگا، آخرت تو مل جائے گی. تو یہ ہے دیکھیے وہ مومن کیسے وہ ایمان ان کے دلوں میں گھر کر گیا. اور جیسے کہ فرمایا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور قوم فرعون کے سرداروں نے اس سے کہا کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے آزاد، زمین میں فساد پھیلائیں، آپ کو اور آپ کے معبودوں کو نظر انداز کر دیں. فرعون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم یقیناً ہر طرح سے ان پر قدرت رکھتے ہیں. تو یہ جیسے کہ یہ جادوگر ایمان لے آئے تھے، اسی طرح 6 لاکھ آدمی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. جب دیکھ لیا اپنے سامنے، پوری قوم کو بلا لیا تھا، اس نے پورے ملک کو بلا لیا تھا کہ آؤ دیکھو کیا ہونا ہے. تو وہ دیکھ لیا سب نے، جن کے دل میں ایمان تھا یا کم از کم کوئی سمجھ بوجھ تھی، سب ایمان لے آئے. اب اس پہ پریشان ہو گئے سب، یہ کیا ہوگا، اب موسیٰ کو چھوڑ دیں گے، اب وہ جائے اپنے جا کے جو مرضی کرتا پھرے. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں کرے گا. تو فرعون نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ ان کے بچوں کو، مردوں کو، سب کو قتل کر. دیکھیے کتنے ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے نا وہ نہیں دیکھتا، پھر اپنے تخت کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا. اس نے کیا کیا، سارے جتنے بھی تھے مرد اور جو بھی بچہ پیدا ہو مار دو اس کو. عورتوں کو رکھو، ان کو ہماری خدمت کریں گی، ذلت و رسوائی کے ساتھ رہیں گی. یہ تھا وہ ظالم ڈکٹیٹر اپنے تخت کی وجہ سے. اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. استعینوا باللہ، جو کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے. وہی بات حضرت موسیٰ نے کہی اپنی قوم سے کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو.
بے شک یہ زمین اللہ کی ہے، فرعون کی نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور آخرت کی کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا ہمیں آپ کے آنے سے پہلے بھی تکلیف دی جاتی رہی، مار کھاتے رہے ہم، آپ نہیں آئے تھے، پھر آپ کے آنے کے بعد بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، تو فائدہ کیا ہوا آپ کے آنے کا؟ کچھ تو بتاؤ ہمیں، کچھ تو سمجھاؤ، کچھ تو کرو، یہ کیا فائدہ؟ پہلے بھی ہم مار کھاتے رہے، پٹتے رہے، مرتے رہے، کٹتے رہے، بچے ہمارے مرتے رہے، اب آپ آ گئے ہیں، اب کچھ کریں گے، لیکن آپ نے بھی کچھ نہیں کیا۔ تو لوگ تو ظاہر دیکھتے ہیں نا، ان کو نہیں حقیقت معلوم ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ تو ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ختم نہیں ہو رہا۔ تو اسی کے اوپر پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دلاسا دیا، کہا کہ ان قریب ہی تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ تو نبی کہہ رہے ہیں مانو اب ان کی بات کو، اور زمین میں تمہیں ان کا جانشین بنا دیں گے تاکہ دیکھے تم کیسا کردار پیش کرتے ہو۔ تو تم گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور حکومت دے گا، اقتدار دے گا، تمہارے دشمن کا بالکل ہی نیست و نابود کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو یہ اگر وہ ایمان تھے، لیکن تھے تو بنی اسرائیل ہی نا، ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اب ان کا آل فرعون کا بھی اللہ تعالیٰ نے نمونہ دکھا دیا کہ ان کا نمونہ کیا ہوا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی کے عذاب میں مبتلا کیا تاکہ شاید نصیحت حاصل کریں۔ اللہ نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، یہ نہیں ہے کہ وہ مزے کرتے رہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پریشان کر دیا، ان کو بھی مصیبتوں میں ڈال دیا، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، مزے چکھتے رہو۔ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آل فرعون کو سب سے پہلے جو پکڑا تو یہ کیا، قحط سالی اور پھلوں میں کمی۔ جب پانی ہی نہیں ہوگا تو فصلیں بیکار ختم ہو گئی، بنجر ہو گئی، زمینیں بنجر ہو گئی، کچھ نہیں ہے، پھل ختم، سبزیاں ختم۔ لعلہم یذکرون، شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں، شاید سمجھ لیں۔ تو ان کا معاملہ کیا ہوا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب انہیں کوئی اچھی چیز ملتی تو کہتے ہم تو ہیں ہی اس کے حقدار، ہمیں تو ملنی چاہیے تھی۔ اور اگر ان کا نقصان ہو جاتا تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے کہ نہیں ان کی نحوست ہے، ان کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، یہ منحوس ہیں، یہ موسیٰ اور اس کے ساتھی۔ اور اگر کوئی نقصان ہو جاتا تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے تھے، حالانکہ ان کی شومی قسمت تو اللہ کی جانب سے ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ کچھ نہیں جانتے، یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے، سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا ہے، لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے۔ الٹا کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ، اور فرعون نے کہا کہ تم چاہے جو نشانی لے، جو مرضی لے آؤ تم، تاکہ اس کے جادو ہم پر کرو، ہم لوگ ایمان لانے والے نہیں مانیں، تم جو مرضی کرو، صاف انکار۔ کہ دکھا دیا تھا ان کو ایک نمونہ تو اللہ تعالیٰ نے کہ وہی معجزے، اور وہ اس کو دیکھ لیا نتیجہ انہوں نے، لیکن پھر بھی نہیں ماننا۔ اسی لیے صاف کہہ دیا کہ جو مرضی کر لو موسیٰ، تم لے آؤ اپنا جادو، اپنا سحر، ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ کہا ٹھیک ہے، اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، فارسلنا علیہم الطوفان، اور تو ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب کھلی اور واضح نشانیوں کے طور پر بھی۔ تو یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ دیکھو، یہ اب ابتدائی مرحلہ ہے، ابھی تو عذاب نہیں آیا، وہ آئے گا تو پھر دیکھنا، لیکن اس سے پہلے دیکھو چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں، وہ ان پر سارے بھیج دیے۔ اب دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، پہلے سے طوفان کہ شدید موسلادھار بارش، پہلے کیا تھا، قحط تھا، قحط آیا، جیسے کہ اللہ کا قانون ہے کہ پہلے وہ اس طرح تنگی کرتا ہے، پھر ان کو فراوانی دیتا ہے۔ تو وہی ان کے ساتھ کیا فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ، کہ پہلے تنگی آئی، سختی آئی، شاید مان جائیں، نہیں مانے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، لیکن بارش بھی ایسا سیلاب آیا، ساری کھیتیاں، پھل سب تباہ، سب برباد، ایسا آئی، اور لوگ مرنے لگے، بھوکے مرنے لگے۔ دوسرا کیا تھا، جراد، تو یہ مشہور ہے وہ ٹڈی دل جو سارے کھیتوں کو تباہ کر دیتا، کھیت سارے کھا جاتا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ٹڈی دل جو ہے، یہ بھی ایک مصیبت آ گئی ان کے اوپر، سب کچھ کھا گیا ان کا۔
اور تیسری چیز جو فرمائی والقمل، قمل جیسے بعض لوگوں نے کہا وہ جوئیں ہیں، جوئیں کی طرح جو جسم میں چلنے لگے ہیں، سر میں یا جسم میں. بعض نے کہا اس کے مراد وہ گھن ہے، گھن ہے جو وہ گیہوں کے ساتھ آتا ہے اور گیہوں کو کھاتا ہے. تو کوئی بھی ہو لیکن ایک عذاب تھا جو اللہ کیڑوں کی طرح ان کے اوپر مسلط کر دیا کہ ان کی ہر چیز کھا ڈالا، کوئی چیز نہیں چھوڑتا. یہ ایک عذاب اللہ نے ان پر ڈال دیا. اس کے بعد تھا والضفادع، مینڈک. ہر چیز میں مینڈک، ہر چیز میں مینڈک کھدک رہے. کوئی چیز بھی کھولو مینڈک، کوئی بھی چیز نکالو مینڈک. لقمہ لے جاتے نہیں مینڈک پہلے پہنچ گیا وہاں پر. تو ایسا عذاب اللہ نے دیا کہ وہ زچ ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے، کوئی چیز جو ہے ہم کھا ہی نہیں سکتے. ایک اور پھر عذاب ان پہ ڈال دیا، اور وہ کیا تھا؟ دم، خون. ہر چیز میں خون ہی خون، نہروں میں، پانی میں، کنوؤں میں، ہر جگہ خون نکلے گا. پانی تو نکلے گا نہیں، خون نکلے گا. ایسا عذاب دے دیا کہ مچھلیاں مر گئیں، نہروں کے پانی بدبو آنے لگی، سڑنے لگی، کنوؤں میں سے سڑاند آ رہی ہے، کوئی چیز اب پینے کے پانی نہیں پی سکتی. یہ کیسا عذاب ہے! اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی، کسی چیز کو ان کے اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ کھا سکیں پی سکیں. ہر چیز میں ان کے لیے ایک مصیبت. تو اب کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ سے تکبر کیا. وہ تھی ہی مجرموں کی جماعت، قوم مجرمین. اور ان کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جب ان لوگوں پر عذاب آ گیا تو کہنے لگے اے موسیٰ، تمہارے رب نے تم سے جو عہد کر رکھا ہے اس کے مطابق تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. اگر تو نے ہم سے یہ عذاب ٹال دیا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. اب آ گئے منت سماجت کرنے کے لیے کہ موسیٰ دعا کرو ختم ہو جائے مصیبت. ہے کیا مصیبت؟ ہم تو کھانا پینا جو ہے حرام ہو گیا، اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ ضرور بھیج دیں گے. دونوں باتیں مان لیں. دونوں جب مصیبت آتی ہے نا پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے، پھر جو چاہے کروا لو. اس لیے کہ پھنس گئے. اب جب پھنس جاتا ہے بندہ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ مانتا ہے، ہر شرط مان لیتا ہے. یہاں پہ انہوں نے بھی یہی کیا کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، لے لو لے جاؤ. تو یہ انہوں نے کیا، لیکن تھے بڑے ڈھیٹ. پھر جب ہم نے ان عذاب کو ان سے ایک وقت مقررہ تک کے لیے ٹال دیا جہاں تک انہیں پہنچنا تھا، تو وعدہ خلافی کر بیٹھے، نہیں مانا. انہوں نے دعا کر دی، عذاب ختم ہو گیا، لیکن ماننا نہیں. اسی لیے پھر وہ عذاب جو ہے وہ دوبارہ آ گیا، اگلا عذاب آ گیا. پھر آ گیا حضرت موسیٰ کے بعد دعا کریں دعا کریں دعا کریں. ہر عذاب کے بعد آ جاتے تھے اور وہ موسیٰ سے کہتے دعا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اب ان کے ساتھ جو ہے آخری اب پلان پہ عمل ہو جانا چاہیے. فانتقمنا منہم، یہ ہے اللہ کا انتقام آ گیا. اب یہ حتمی انقلاب. پہلے تو صرف کو ٹریلر ہی دکھائے تھے، یہ دیکھو یہ ہونے والا ہے، لیکن نہیں مانے، نہیں سمجھے، نہیں ان کی عقل آئی. تو اب جو اصل بات آ گئی تو وہ اللہ نے کھا دی ان کو. انہیں دریا برد کر دیا. وہ جیسے کہ انہوں نے کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہم تو جاتے ہیں. پھر جب تم نہیں مانتے، تمہاری دعائیں بھی کر دیں، تمہیں بچا بھی لیا، اب بھی نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے ہم چلتے. بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو نکلو، راتوں رات نکل پڑو. جیسے کہ اس کی تفصیل ہمیں سورہ قصص میں آتی ہے یا دوسری صورتوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا کہ اب چلو، راتوں رات نکل پڑے وہاں سے. فرعون کو جب پتہ چلا اس نے کہا اچھا یہ سب جا رہے ہیں، میں تو نہیں چھوڑتا. وہ بھی آ گیا پیچھے پیچھے پہ. اب یہ پہنچ گئے وہاں پہ دریا پہ، دریا یا سمندر کے سامنے. اب سامنے سمندر ہے کھاٹے مارتا ہوا. اب کیا کریں؟ تو موسیٰ نے کہا کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اللہ کا فیصلہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ آپ اپنی لاٹھی لیجئے اور اس پہ ماریے، اس پانی کے اوپر، دیکھیے پھر کتنے راستے کھل جائیں. اور یہی ہوا. اللہ کے حکم سے لاٹھی کو آپ نے اس پانی پہ مارا، اس میں پھر بالکل خشک صاف. اب یہ سب نکل گئے وہاں سے، جتنے بھی یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے سب نکل گئے آرام سے، سکون سے دوسری جگہ پہنچ گئے. اتنے میں فرعون پہنچ گیا. وہ بھی آ گیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ. اس نے نہیں دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہے. اس نے کہا راستے کھلے ہوئے، چلو ہم بھی چلیں. وہ بھی چل پڑے پیچھے پیچھے ان کے. اندر کے سارے کنارے جو کھڑے ہوئے تھے بالکل پہاڑ کی طرح وہ لہریں کھڑی ہوئی تھی. اللہ کی قدرت دی تھی، اللہ کی قدرت یہی تھی. اس نے جب کہہ دیا تو اب وہ پانی حرکت نہیں کر سکتا اپنی جگہ سے کہ وہ پھر. لیکن جب اللہ کا حکم ہے نہیں ہم مل جاؤ، دونوں پارٹ مل گئے اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا. یہ ہے دریا برد کر دیا. اغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو اس دریا میں ڈبو دیا.
کیوں ڈبویا تھا؟ اس لیے کہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اس کی جانب سے اکثر غافل تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں دنیا کمزور و ناتواں سمجھتی تھی اس زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا۔ یہ چیز، یہ سب کچھ ختم کر کے اب بنی اسرائیل کے ہاتھ میں سب کچھ، یہ دیکھیں ایک ہی رات میں سب کچھ ختم ہو گیا، اور بنی اسرائیل سے آپ کے رب کا اچھا وعدہ فرعونیوں کے ظلم پر ان کے صبر کرنے کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ختم کیا، ان کو پھر وہ حکومت، اقتدار سب کچھ دے دیا، اور فرعون اس کی قوم کے لوگ جو عمارتیں اور محلات بناتے تھے انہیں ہم نے تباہ کر دیا۔ ان باغات کو بھی جنہوں وہ ٹٹیوں پر چڑھایا کرتے تھے، وہ بیلیں چڑھاتے تھے، درخت بناتے تھے، سب کے سب ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر عبور کرا دیا، تو ان کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، جس طرح ان کے کچھ معبود ہیں آپ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے۔ موسیٰ نے کہا واقعی تم لوگ بالکل نادان ہو۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 138 سے 157 تک، تو یہاں پہ اس میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اب خروج کے بعد اب بنی اسرائیل کا معاملہ کہ کیا اس سے وہ سملے، کچھ سوچا؟ نہیں سوچا۔ جیسے ہی وہاں سے نکلتے ہیں، خروج کرتے ہیں مصر سے اور آ جاتے ہیں شام میں، فلسطین میں، تو کیا کہتے ہیں کہ ان کے تو خدا ہیں تو ہمارے بھی خدا بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہم کیا کہتے ہیں کہ بے شک یہ لوگ جس دین پر ہیں وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور ان کا تمام کیا دھرا بیکار ہو جائے گا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ بت جو تم کہہ رہے ہو ہمارے لیے بھی خدا بنا دو۔ تمہارا اللہ تو ایک ہی ہے، اس اللہ کی بات مانو، اس کے پر ایمان لاؤ۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، موسیٰ نے کہا میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ڈھونڈ کے لاؤں، حالانکہ اس نے تمہارے جہاں سارے جہان پر فضیلت دی ہے تمہیں۔ تم ایسی اونچی قوم، ایسی فضیلت والی قوم ایسی گھٹیا باتیں کرتے ہو، ایسی نیچی باتیں کرتے ہو کہ ہمارے لیے بھی خدا بنا کر لاؤ، حالانکہ اس نے تمہارے سارے جہان پر فضیلت دی۔ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو، ان کو پھر یاد دلایا جا رہا ہے تو اللہ کے انعامات، جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں سخت ایذا پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ تمہیں اتنا نہیں سمجھ میں کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے انعامات تھے ان کی، جسے موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہم سب پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ماننے والے نہیں تھے، صاف انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اب ایک اور آزمائش آتی ہے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ کیا، اور مزید 10 رات کا اضافہ کر کے پورا کر دیا، پورا چلہ بنا دیا۔ پس ان کے رب کا وعدہ 40 رات میں پورا ہوا۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ آپ میری قوم میں میری نیابت کیجئے، آپ رہیے یہاں پر، میں جا رہا ہوں، اللہ نے بلایا مجھے، 40 دن کے لیے جانا ہے مجھے، اور ان کی اصلاح کرتے رہیے، فساد پھیلانے والوں کی راہ پر مت چلیے۔ تو دونوں طرح بتا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو کہ آپ اصلاح کرتے رہیے گا، کوئی گڑبڑ نہ ہو، اور دیکھیے یہ فساد پھیلانے والے ہیں، تنگ کریں گے آپ کو، لیکن ان کی بات مانیے گا۔ اور جب وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ اپنے مقررہ کردہ وقت پر آ گئے، پہنچ گئے پھر وہ، اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا، تو انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے اپنا دیدار نصیب فرما، دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے شوق، محبت۔ اللہ نے کہا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ دیکھنا ممکن نہیں، ابھی تو آپ کے یہاں کی جو خاکی آنکھیں ہیں، زمینی آنکھیں ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکتے۔ جب وہاں پہنچو گے، میرے پاس آؤ گے، پھر دیکھ لینا، ابھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو کیا کروں پھر میں؟ تو دیکھو ذرا تجربہ کر لیتے ہیں پھر ایک۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر باقی رہ گیا تو پھر تم مجھے بھی دیکھ لینا، تم بھی دیکھ لینا، پھر یہ بھی ایک فانی چیز ہے، تم بھی ایک فانی ہو، خاکی ہو، اگر اس کے اوپر تجلی ہوگی ایک لمحے کے بھی 100ویں حصے میں، بس یوں اسپارک، پھر دیکھنا، اگر یہ بچ گیا تو ٹھیک ہے تم بھی دیکھ لینا، نہیں بچا تو پھر تم بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہی ہوا پھر جب اس پہاڑ پر ان کے رب کی تجلی کا ظہور ہوا،
اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی اس کو تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو کے گر پڑے، رش ہو کے یہ کیا میں نے کہہ دیا، اتنی بڑی بات کہہ دی میں نے کہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکا اللہ کی تجلی کو، جو کہ ایک سیکنڈ کی بھی نہیں ہوگی، اس سے بھی پتہ نہیں کتنے کم عرصے کی ہوگی۔ پھر جب ہوش آیا تو کہا اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں پہلا مومن ہوں، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنی پیغمبری اور ہم کلام ہونے کے لیے لوگوں کے مقابلے میں چن لیا، یہ میں نے منتخب کیا ہے آپ کو تمام دنیا سے اس کام کے لیے کہ اپنا رسول بنایا ہے اور اپنا ہم کلام بنایا، آپ سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن وہ ذرا آگے بڑھ گئے کہ تو بات ہی کیوں آ رہی ہے، تصویر بھی آئے گی، دیکھوں گا بھی کیوں نہیں۔ تو اللہ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو فرمایا کہ بس جو میں نے آپ کو دیا ہے اسے لے لیجئے، شکر ادا کرتے رہیے۔ اور پھر ان کو تورات دی گئی اور ہم نے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں ضروری تعلیم و نصیحت ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، تو آپ اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، فخذھا بقوہ، مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، اپنی قوم کو ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیجئے، میں ان قریب آپ کو فسق کرنے والوں کا انجام دکھاؤں گا، فاسقوں کے بارے میں بتا دوں گا، آپ جائیے جا کر اب یہ لے جائیے تورات اور جا کے ان کو بتائیے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں جلدی اپنی آیتوں میں غور فکر کرنے سے ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دوں گا۔ یہ ہے فاسقین کے ساتھ میرا معاملہ کہ یہ تکبر کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو میں ان کے دلوں کو ہی پھیر دوں گا، دلوں میں آئے گئے، دلوں میں کوئی حق نہیں آئے گا، اب یہ مارے جائیں گے۔ اور جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اگر وہ لوگ ہر ایک نشانی کو دیکھ لیں گے پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں گے تب بھی اسے اختیار نہیں کریں گے، گمراہی کا راہ دیکھ لیں گے تو اس پر چل پڑیں گے فوراً۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کی طرف سے یکسر غافل رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان فاسقوں کے بارے میں کہ یہ نہیں مانیں گے، اللہ کی نشانیاں دیکھ لیں گے نہیں مانیں گے، ان کو سیدھا راستہ دکھایا جائے گا نہیں مانیں گے، لیکن جہاں پہ بھی کوئی اپنی مقصد کی بات دیکھ لیں گے، گمراہی کی بات، فوراً تیار ہو جائیں گے، ہاں یہ ٹھیک ہے یہ ہم لے لیں گے۔ اور یہ اسی لیے کہ انہوں نے جھٹلایا اور غافل ہو گئے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور جو کچھ دنیا میں کرتے رہے اسی کی انہیں سزا دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ جملہ معترضہ کر کے بتا دیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے آئیں گے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کو ضرور ان کو مزہ چکھائیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ کی قوم نے ان کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد اپنے زیورات سے بچھڑے کا جسم بنایا، یہ بچڑا بنا لیا جس سے ایک آواز نکلتی تھی۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ وہ ان سے نہ باتیں کرتا ہے نہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا، وہی سراسر ظالم تھے۔ تو یہ دیکھیے پھر بنی اسرائیل کی دوسری بڑی غلطی، پہلے تو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے ہی نکلے وہاں سے مصر سے تو کہتے ہیں لوگوں کو دیکھا بتوں کو پوجا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بناؤ، ایسے بت بناؤ، خدا بناؤ، ہم بھی پوجا کریں گے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، آگے چلے، حضرت موسیٰ چلے گئے، ہارون پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے جا کے کیا کیا، جو سارے جو زیورات لائے تھے وہاں سے مصر سے امانت کے طور پہ دیے گئے تھے ان کو، جب وہاں پہنچو گے دے دینا جس کے ہیں، تو وہ سارے زیورات لے لیے، ان کو پگھلا کر ایک بچڑا بنایا۔ اور کیا کیا، وہ سامری جس کا ذکر آئے گا اس نے کیا کیا، اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے جو سواری تھی اس کے جہاں دیکھا اس نے کہ جہاں پہ بھی وہ سواری کا پاؤں آتا ہے وہی زمین کی وہ جگہ وہ گھاس سبز ہو جاتی، یہ کہا ہے روایات۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑا مبارک چیز ہے، بابرکت چیز ہے کہ اس کی جہاں پاؤں پڑتا ہے وہ چیز جو ہے وہ سرسبز ہو جاتی ہے، خیر اللہ کی طرف سے تھی۔ تو اس نے وہیں سے مٹی لی اور وہ اس کے اندر ڈال دی، اس کی وجہ سے یا اس کی اپنی کوئی ٹیکنیک تھی، اس کی بنا پر اس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو آواز آتی تھی، جیسے کہ گائے کی آواز ہوتی ہے، ڈکرانے کی آواز، اس طرح کی آواز آنے لگتی۔ تو اس نے کہا دیکھا نہیں یہ ہے،
یہ ہے موسیٰ کا خدا اور تمہارا خدا یہ ہے. یہ ان لوگوں نے کر دیا، سامری نے، جادوگر نے اور دوسرے لوگوں نے مل کر. اسی لیے قرآن نے ذکر فرمایا کہ اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی. کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ وہ ان سے نہ باتیں کرتا ہے نہ ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ آواز تو نکل دی اس میں سے، اس طرح تم نے بنایا ہے کہ جب ہوا گزرے گی تو آواز نکلے گی، لیکن کیا وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے بچڑا؟ تمہیں کوئی نفع پہنچاتا ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے، کوئی ہے چیز اس میں؟ یہ انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا. وہ سراسر ظالم تھے. جب وہ اپنے گناہ پر پشیمان ہوئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، سب یہ شیطان نے ان سے یہ چکر چلایا اور بچڑا بنا کے سارے اس میں لگ گئے. تو لیکن جب پتہ چلا کہ یہ تو سب شرک ہے، حضرت ہارون موجود تھے، وہ کیسے اجازت دے دیتے؟ تو کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ہم پہ معاف نہ کر دیا، ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے 40 دن کے بعد. اب جو واپس آئے، جب موسیٰ اپنے قوم کی طرف غصے کی حالت میں افسوس کرتے ہوئے واپس ہوئے تو کہا تم لوگوں نے میرے جانے کے بعد میری بہت بری نیابت کی. یہ کیا کر دیا تم نے؟ اور اپنے رب کا حکم تورات آنے سے پہلے تم یہ حرکت کر بیٹھے. انہیں تختیوں کو تو ایک طرف ڈالا اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. اتنا غصہ آ گیا. جسے دوسری آیت میں آتا ہے کہ وہی کہ لا تأخذ برأسی ولا بلحیتی، کہ نہ میرے سر کے بال پکڑیے نہ میری داڑھی نوچیے. یہ بات سن لیجیے. کتنے وہ غصے میں آ گئے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے ان کو جھنجھوڑ دیا کہ ہارون تم نے یہ کیا کر دیا؟ سب میرا کیا دھرا سب بیکار گیا. میں شرک سے بچا رہا ہوں، کفر سے بچا رہا ہوں، اور تم نے یہ کیا. بولے نہیں، کچھ نہیں کہا ان سے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تم لوگ. تو سخت غصے میں آ گئے. تو فرمایا کہ ان کے بھائی نے کہا ہے میرے بھائی، لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. اب میں اکیلا، یہ پورا جتھا، میں کیا کرتا؟ تو اپنی جان دے دیتا. اسی لیے میں چپ ہو گیا، کیا کروں. اور دوسری آیت میں جو ہے فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل میں یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تفریقہ ڈال دیا. کتنا بڑا یہ جرم ہے. تو اسی لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت غصے. فلا تشمت بی الاعداء، بس دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دیجیے اور مجھے ظالم ان سے مت بنائیے. میں ظالم نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میری طرف سے کچھ نہیں ہے. میں نے کوشش کی ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ بھی نبی تھے، کوشش تو کی ہوگی انہوں نے، لیکن اس پورے مجمع کے سامنے کیا کرتے وہ مجبور ہو گئے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب ذرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر. ہم سے غلطی تو ہو گئی، اب کیا کریں، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، انہیں ان قریب ان کے رب کے غضب آ لے گا. چھوڑوں گا نہیں ان کو بھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا، میں ان کو پکڑوں گا اور دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل ہو کر رہیں گے. اور ہم افترا پردازی کرنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. انہیں جھوٹ بولے. یہی کہا موسیٰ سے کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، سب سے کہہ دی کہ یہی ہے، یہ تو ہے اصل الہ، معبود تو یہ ہے، یہ بچڑا ہے. یہ ہے افترا پردازی ان کی. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اور جن لوگوں نے برا عمل کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی، مومن بن گئے، تو آپ کا رب بے شک ان گناہوں ان کے بعد بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا مہربان ہے، وہ معاف کر دے. بشرطے کہ تم توبہ کرو، آؤ واپس، اصلاح کرو، ختم کرو اس تمام اپنے اس چکر مکر کو. فرمایا کہ جب موسیٰ کا غصہ دور ہوا، تختیوں کو اٹھا لیا جن پر لکھی ہوئی تحریروں میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت پر آنے کے لیے چن لیے. اب انہوں نے یہی کہا کہ تم اکیلے اکیلے جا کے تم ملائے اللہ سے، ہمیں تو لے کر نہیں گئے، ہمیں بھی لے جاؤ. ٹھیک ہے چلو آؤ، پھر چلو دیکھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اللہ سے. 70 بندوں کو لے کر جا گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، پھر منتخب کیے، ان سے انتخاب کیا. اور پھر کیا ہوا، بس جب زلزلے نے انہیں اپنی زد میں لے لیا تو کہا اے میرے رب، اگر تو چاہتا ان سب کو اور مجھے اس کے پہلے ہی ہلاک کر دیا ہوتا، یہاں آ کر مارنے کی کیا مسئلہ تھا. اے اللہ تو نے سب کو مار دیا، سارے کے سارے مارے گئے.
تو فرمایا کہ تو ہمیں اس گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دے گا جس کا ارتکاب ہم نے نہیں کیا، ہمارے نادانوں نے کیا ہے، وہی جاہلوں نے، بیوقوفوں نے، انہوں نے کیا تھا، ہم نے تو نہیں کیا تھا، تو نے ہمیں مار دیا۔ ان کا وہ ارتکاب گناہ تیری طرف سے ایک آزمائش تھی، تو ایسی آزمائشوں کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے، تو ہی ہمارا یار و مددگار ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر دے، تو بہت ہی اچھا معاف کرنے والا ہے۔ یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے زندہ کر دیتا ہوں، میرے لیے کیا مشکل، اسی کو زندہ کر دیا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور اے میرے رب تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے، اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لی، اب توبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں اپنے عذاب میں جسے چاہتا ہوں مبتلا کرتا ہوں، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، یہ جان کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو عذاب دیتا ہوں، یہ میرا معاملہ ہے، اور جس کی رحمت تو بہت وسیع ہے، جیسے ابھی بات ہم نے پہلے بھی بات کی کہ 100 حصوں کی میں رحمت تقسیم ہے، جس میں صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل کیا، باقی 99 حصے اللہ کے پاس ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور پس میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے میں رکھ دوں گا، ان کے اس کے ذریعے سے، اسی میری رحمت کے ذریعے سے وہ جنت میں جائیں گے۔ ان کے لیے جو ہمارے رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، جن کا وہ ذکر اپنے تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خبیث اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں، ان بارہائے گراں اور بندشوں کو ان سے ہٹاتے ہیں جن میں وہ پہلے سے جکڑے ہوئے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتا دی کہ یہ دیکھو یہ میرے نبی آ رہے ہیں۔ بس جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ان کے مقام کو پہچانا ہے، ان کی مدد کی ہے اور اس نور کی پیروی کی ہے جو ان پر نازل ہوا، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ہے تو بتا دیا کہ دیکھو تم نے بہت برا، اب دیکھو میرے نبی آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے دی، ان کی کتابوں میں بھی دے دی، یہاں بتا دیا کہ یہ بشارت جھوٹ ہے۔ پڑھو ذرا دیکھو کہ وہ نبی آئیں گے اور پھر سب کچھ جو ہے ہمارا یہ تمام چیزیں ختم کر دیں گے، جیسے فرمایا کہ جتنی بھی بندشیں ہیں، جیسے کہ ان کے اوپر احکام تھے کہ ان کو یہاں جان کا بدلہ جان تھا، دیت نہیں تھی، یہ ہمارے لیے آسانی کر دی کہ دیت لے لو، معافی کر دو۔ ہفتے کا دن حرام تھا کام کرنا، آج بھی وہ حتیٰ کہ سائے کے نیچے نہیں بیٹھتے، سائے میں نہیں بیٹھیں گے، دھوپ میں بیٹھے رہیں گے، اس لیے کہ حرام ہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اور ہر 7ویں سال کھیتی حرام تھی، 7ویں سال کے بعد، اور پھر اسی طرح والدین کو کوئی مارتا یا گالی دیتا اسے قتل کر دیتا۔ اس طرح کی کتنی ہی بندشیں تھیں ان کے اوپر، کتنے ہی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جکڑ رکھا تھا، وہ سب اسلام میں سب اللہ کے دین میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین میں سب کچھ ختم کر دیا۔ بس جو لوگ ایمان لائے ان پر، جنہوں نے ان کے مقام کو پہچانا ہے، ان کی مدد کی ہے اور اس نور کی پیروی کی جو ان پر نازل ہوا قرآن کریم، وہی فلاح پانے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ان کو بھی دعوت دی ہے کہ یہ دیکھو اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے پھر دعوت دی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، تمام لوگوں کو دعوت، بنی اسرائیل بھی سن لے اور بنی اسماعیل بھی سن لے، سب سن لیں کہ سب ایمان لے آؤ۔ کہ لوگوں میں تم سب کے لیے اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں۔ بس تم لوگ اللہ پر، اس کے رسول نبی یہ امی پر ایمان لے آؤ۔ یہ ہے امی، یہ کہیں سے سیکھ کر پڑھ کر نہیں آئے، جو اللہ نے علم دیا ہے امی ہونے کے باوجود، وہ اللہ کا علم ان کے پاس ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو خود اللہ اور اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں ان کی اتباع کرو تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین حق پر چلتے ہیں اور اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں، ان میں سے بھی جو اچھے ہیں ان کی تعریف فرما دی گئی کہ موسیٰ کی قوم میں بھی اچھے لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، وہ لوگ ان کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ اور پھر ہم نے انہیں 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے 12 جماعتیں بنا دیں۔ دیکھو لڑنا نہیں،
بغیر لڑے ہوئے. تو جو 12 قبیلے تھے ان کے، تو 12 ہی ان کے لیے چشمے بنا دیے. چنانچہ اس سے 12 چشمے ابل پڑے جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے. کہ جیسے ہی لاٹھی ماری تو 12 چشمے نکل پڑے اس میں سے. ہر قوم کو، ہر قبیلے کو اپنا اپنا چشمہ مل گیا. اس میں سے پانی لو، لڑنا نہیں، لڑائی نہیں کرو گے. اس لیے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے موسیٰ کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا تو ہم نے انہیں بذریعہ وہی بتایا کہ اپنی لاٹھی پر پتھر پر ماریے. چنانچہ اس سے 12 چشمے ابل پڑے. تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھاٹ پہچان لیے کہ یہ میرا کنواں ہے، یہ فلاں کا چشمہ ہے، یہ فلاں کا ہے، سب کا ہے، سب پہچان. اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا. یہ وہی ہے خروج کے بعد جنہوں نے الٹی حرکتیں کی اس کی سزا مل رہی ہے کہ 40 سال کے لیے انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. 40 سال بھٹکتے رہیں گے اسی صحرائے تیہ میں، یتیہون فی الارض. لیکن ان کے لیے انتظامات بھی کر دیے. 12 خاندان تھے تو ان کے لیے 12 چشمے بنا دیے کہ پانی پیو ان میں سے. بادلوں کا سایہ کر دیا، من و سلوہ اتار دیا، کھانے کا، پینے کا، سائے کا ہر انتظام کر دیا. اور کہا ہم نے تمہیں اچھی چیزیں بطور روزی دی ہیں، انہیں کھاؤ. اور انہیں ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنے حق پر انہوں نے ظلم کیا. انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا. اب اس کے بعد جب وہاں سے گئے ان سے کہا کہ اب نکلو پھر. تو اس وقت کیا ہوا؟ اس لیے کہ ان کی اخلاقی حالت اتنی پست ہو چکی تھی، اتنی گر چکی تھی کہ یہ کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے، کسی بات کو. تو فرمایا کہ اسقیل لہم اسکنوا ہذہ القریہ، جب ان سے کہا گیا کہ تم لوگ اس بستی میں سکونت اختیار کرو، اب آ جاؤ، نکلو یہاں سے، اور جہاں سے چاہو اس میں پیدا ہونے والی چیزوں کو کھاؤ. اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا جیسے سورہ بقرہ میں آیا کہ ہم ایک ہی چیز کھاتے رہے، ایک ہی مینیو ہو، من و سلوہ، روزانہ من و سلوہ کھا کے تو تنگ آ گئے. کچھ اور دو ہمیں، کوئی لہسن ہو، کوئی پیاز ہو، کوئی دال مسور ہو، دال مونگ ہو، کچھ اور ہو، مزے چیزیں ہوں، کوئی چٹکارا ہو، تو وہ چیزیں ہمیں چاہیے. یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے چلو آ جاؤ. پھر نکال دیا وہاں سے انہیں. اسی لیے فرمایا کہ جہاں سے جو چاہو اس میں پیدا ہونے والی چیزوں کو کھاؤ، دے دے تمہیں، اور کہو ہمارے گناہ معاف کر دو، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. حطہ کرو، حطہ کہ اللہ ہمارے گناہ ہمارے سے معاف کر دے، گرا دے. دوسری بات کیا ہے؟ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. دروازہ ہے جیسے کہ بڑا پھاٹک ہوتا ہے، اس میں سے ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے، پھاٹک ہوتا ہے، اس میں سے داخل ہو تو جھک کے جانا پڑتا ہے، پورے صحیح نہیں جا سکتے آپ. اسی طرح کا دروازہ ہوگا. تو اس طرح کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے. ہمارا یہ فیصلہ ہے. ہم نیک عمل کرنے والوں کو مزید دیتے ہیں. لیکن یہ کیسے ڈھیٹ تھے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اپنے اخلاق میں انتہائی درجے تک گر چکے تھے کہ کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے. بس ان میں سے جو لوگ ظالم تھے انہوں نے اس کے بجائے کوئی اور بات کہی. حطہ نہیں کہا، ہنتا کرنے لگے. گندم دے دو، ہمیں حطہ نہیں کہیں گے. اور جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا تو ہم نے ان کی زیادتیوں کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب دے دیا، ماننے کو تیار نہیں. اور اس کے بعد پھر ایک اور آزمائش، یہ بھی ان کی اخلاقی اور دینی پستی کی علامت ہے کہ کتنے یہ پست لوگ تھے. اور آپ ان سے اس بستی کا حال پوچھیے جو سمندر کے کنارے واقع تھی. جب اس بستی کے رہنے والے ہفتے کے دن کے بارے میں اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے، اور جب مچھلیاں ہفتے کے دن اپنا سر نکالے ان کے پاس آ جاتی تھیں. ہفتے کو اللہ نے کہا کہ دیکھو آج شکار نہیں کرنا، لیکن اس دن مچھلیاں بھی پوری سینہ تان کے آتی تھیں کہ آ جاؤ کرو پھر ہمیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سر نکال کے آ رہی ہیں، دکھا رہی ہیں، ہاں پکڑو گے ان کو اور پھنسا رہی ہیں. تو یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا اب تو مچھلیاں بھری پڑی ہیں، پورا دریا بھرا ہوا ہے سمندروں سے، اور ہم شکار نہیں کر سکتے. یہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیہم. تو جب وہ ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں نہیں آتی تھیں. ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں آزمائشوں میں ڈالیں. اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں آزمائش کے ذریعے سے کہ پرکھیں، جانچیں، دیکھیں، لیکن نہیں مانتے لوگ. تو ان کو بھی ایک آزمائش میں ڈالا. جب ان کی ایک جماعت نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ تاکہ ہم اپنے رب کے حضور معذور سمجھے جائیں، عذر ہے ہمارا ہو جائے گا اللہ کے ہاں، اتمام حجت ہو جائے گی کہ ہم نے لوگوں کو منع کیا تھا، اور ممکن ہے کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرنے لگیں ہمارے امر بالمعروف سے۔ پھر جب وہ لوگ ان کی باتوں کو بھول گئے جن کی انہیں یاد دلائی جاتی تھی، تو ہم نے لوگوں کو عذاب سے بچا دیا، جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، اور ظالموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، ایک تو یہی بستی والے جو کہتے ہیں کہ یہ بستی ایلات کی بستی تھی، جو بندرگاہ ہے، آج بھی بندرگاہ اسی پہ ہے، دیر احمر پہ وہ ایلات کی بندرگاہ ہے، تو وہ وہاں پر کا واقعہ ہے، یہ لوگ وہاں کے تھے، تو وہاں ان کو منع کیا تھا کہ تم نے مچھلی کا شکار ہفتے کے دن نہیں کرنا، آزمائش ہے، لیکن نہیں مانے، اپنے جال ڈال دیے، جمعے کو آ کے جال وغیرہ سارے فٹ کر دیے کہ اب مچھلیاں آئیں گی، پکڑی جائیں گی، ساری اس میں آ جائیں گی، تو ہفتے کے دن تو نہیں کر سکتے، اتوار کو آئے ساری مچھلیاں پکڑ کے لے گئے، پھنسی ہوئی تھیں اس میں، ان کے جالوں میں۔ تو اللہ نے کہا دیکھا یہ ہیلا کیا تم لوگوں نے، ہیلا کر کے اللہ کے حکم کو پامال کر دیا، اللہ کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی۔ تو اس وقت پھر جو دوسرے لوگ تھے جنہوں نے ان کو منع بھی کیا، تو وہ 3 طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک جماعت جن کی تعداد تقریباً 70,000 تھی، انہوں نے نافرمانی کی، شکار کر دیا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو مانے ہی نہیں اللہ کی بات کو، اپنے ہیلے بہانے سے شکار کرتے رہے۔ دوسری جماعت نے نہ نافرمانی کی، نہ دوسروں کو منع کیا، کچھ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے آنے کا بھگتتے رہے۔ یہ کوئی دوسری جماعت تھی کہ وہ مانے ہی نہیں، انہوں نے نہ ان کو منع کیا، نہ انکار کیا، نہ شکار کیا، بس دیکھ رہے ہیں، چپ بیٹھے ہیں۔ اور پھر جو تیسری جماعت تھی اس نے ان کو منع کیا کہ دیکھو یہ مت کرو، یہ غلط بات ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تو مت کرو شکار۔ انہیں ان کو روکا، تو دوسری جماعت نے پھر تیسری جماعت سے کہا تم لوگ کیوں نصیحت کرتے ہو؟ اس لیے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا، یا عذاب دینے والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، تو تم لوگ ان کو روک رہے ہو، کیوں روکتے ہو؟ تم کو مرنے دو، تمہیں کیا اس سے؟ اور یہ انہوں نے صاف کہہ دیا۔ اور پھر تیسری جماعت نے کہا ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے نزدیک ہمارا عذر ثابت ہو جائے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یہ ہے انکار منکر، کہ انہوں نے انکار منکر کیا، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ شاید کہ وہ مان جائیں، جب دیکھیں گے، جب ہم منع کریں گے تو ہو سکتا ہے مان جائیں، لیکن انہوں نے نیک لوگوں کی ایک نہیں سنی، ان تیسری جماعت کی جو لوگ نیک لوگ تھے ان کی ایک بات نہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صالحین کو بچا دیا۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے، جو صالحین تھے، امر بالمعروف کرنے والے تھے، ان کو اللہ نے بچا لیا، لیکن وہ دونوں دوسرے جماعتیں، ان دونوں کو ختم کر دیا، ان پر عذاب۔ ایک تو وہ جو کہ ظالم تھے، دوسرے یہ جو ان کو منع نہیں کر رہے تھے، چپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو دیکھ لیجئے کہ پھر کسی بھی معاشرے میں جہاں پر کچھ امر بالمعروف ہوگا، نہی عن المنکر ہوگا، تو وہاں تو بچت کی راہ ہو سکتی ہے، لیکن جہاں نہیں ہے، جو مرضی کرنا ہے کر لو، تو پھر وہ بھی مارے جائیں گے، اور جو کر رہے ہیں وہ تو جائیں گے۔ یہ اللہ نے دکھا دیا، بنی اسرائیل کے ساتھ یہی کیا۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفقهون۔ پھر جب وہ لوگ ان باتوں کو بھول گئے جن کی انہیں یاد دلائی جاتی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو عذاب سے بچا لیا جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ روکنے والے تھے، انکار منکر کر رہے تھے، ان کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، اور ظالموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ان امور میں کے سلسلے میں حد سے تجاوز کیا جن سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ، ان کو ذلیل بندر بنا جو اللہ کے حکم کو مسخ کرتے ہیں۔ تو یہ ہیلا سازی، یہ اس کی حرمت پہ بتایا گیا ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی ہیلے ہیں جس کے ذریعے سے کسی واجبات کو ساقط کیا جاتا ہے، محرمات کو حلال کیا جاتا ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ جیسے لوگ وہی حلالے کی انہوں نے سینٹر کھول رکھے ہیں، حلالہ کرو، آ جاؤ جس میں کروانا ہے کروا لو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے یہ یہودی کرتے تھے کہ اللہ کے احکام کو پامال کرنا ہیلے بہانے کے ذریعے سے۔
اس قوم نے بھی اگر کوئی ایسے حرکت کی تو ان کا حشر بھی یہی ہوگا جو یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے احکام کو پامال کر رہے ہیں۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب آپ کے رب نے خبر دے دی کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں سخت عذاب دیا کریں گے، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک بڑا مغفرت فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس نے پھر یہودیوں کو معاف نہیں کیا، ان کے اوپر یہ سلسلے جاری رہے، مار کھاتے رہے۔ اب یہ بیٹھے ہیں اسرائیل میں، لیکن اب بھی اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ فلسطینی اب بھی مارتے ہیں، بچے ان کو اب بھی مارتے ہیں، وہ مرتے ہیں، یہ مارتے ہیں، ہوتا ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ اب بھی پڑھ لیجیے اخباروں میں، خبروں میں، کہ کتنے انہوں نے یہودی مارے، یہودیوں نے آ کے سب پورے ملیا میٹ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چین و اطمینان نہیں لکھا، جو مرضی کر لیں، وہ سکون سے نہیں رہ سکے۔ اب بھی ڈرتے ہیں، انہوں نے کتنے وہ مسلح اپنے انتظام کر رکھے ہیں، کہیں سیکورٹی گارڈز کھڑے ہوئے ہیں، کہیں دیواریں بنا رکھی ہیں، کہیں کچھ کر رکھا ہے، کہیں کچھ کر رکھا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں، ان کے اوپر عذاب مسلط رہے گا، فلسطینی ان کو مارتے رہیں گے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے فرما دیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مسلط رہے گا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے زمین میں انہیں ٹولیوں میں بانٹ دیا ہے، ان میں کچھ لوگ نیک ہیں، کچھ برے ہیں، اور ہم نے انہیں نعمتیں دے کے اور پریشانی مبتلا کر کے دونوں طرح سے آزمایا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو اللہ نے اپنے قانون کے لحاظ سے ان کو دونوں طرح آزمایا کہ شاید کہ یہ سمجھ جائیں، شاید کہ یہ سنبھل جائیں، نہیں سنا۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو اللہ کی کتاب کے وارث بنتے ہی اس کے بدلے میں اس دنیا کو فائدوں کو قبول کرنے لگے کہ ہم تو اب اس سے کمائیں گے، اور کہنے لگے اللہ کی طرف سے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اگر پھر دوبارہ پہلے جیسے کوئی دنیاوی فائدہ انہیں پیش کیا جاتا تو اسے قبول کر لیتے، اس لیے کہ انہیں پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، اور اللہ کی کتاب کو بیچ کے۔ کیا اللہ کی کتاب میں ان سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہیں گے؟ اور انہوں نے ان باتوں کو پڑھ بھی لیا تھا جس کتاب میں تھیں، اور آخرت کی زندگی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سمجھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا لکھا ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی کتاب کو بیچ کے کھا رہے ہو تو تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ اب اس کے بعد سے آیت نمبر 172 سے بات ہو رہی ہے 206 تک، جس میں اختتامیہ ہے، خلاصہ ہے۔ فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ اللہ کی کتاب پر سختی سے کاربند رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تو ہم یقیناً ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور پھر ان کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھایا جیسے کوئی وہ سائبان ہو، اور انہیں گمان ہوا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے پوری قوت کے ساتھ پکڑ لو، اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اتنے ڈھیٹ ہیں، اتنے اخلاقی اور دینی پستی میں گر چکے ہیں کہ نہیں مانیں گے، ڈنڈے کے یار ہیں۔ اسی لیے ان کے اوپر پہاڑ اس طرح صاحبان کے طور پر آ گیا، صاحبان کے طور پہ آ گیا ان کے اوپر، اور وہ کہنے کا اچھا اب مان رہے ہیں، اب مانیں گے، اس لیے کہ سر کو پتہ ہے کہ پہاڑ آ جائے گا، اوپر دیکھ رہے ہیں کہ صاحب گر تو نہیں رہا، اور پھر وہ ماننے کو تیار ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو یہ اختتامی آیات ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی اولاد کو ان کی پیٹھوں سے نکالا اور انہیں کے بارے میں گواہ بنا کر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ کہیں تم لوگ قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو ان باتوں کی قطعی کوئی خبر ہی نہیں تھی، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے جتنے بھی دنیا میں آنے والے انسان تھے سب کو نکال دیا، اور پھر سب سے کہا کہ تم مانتے ہو مجھے کہ نہیں مانتے؟ کہاں مانتے ہیں، کٹھی کر جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ فطرت میں ڈال دیا کہ اسی لیے رسول اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ جو بھی پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی فطرت بنائی ہوئی کہ وہ اللہ کو مانتے، اس لیے کہ اس کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے جو یہاں پر کہی گئی ہے کہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کا رب ہے، تو اس کو وہ فطرتاً ڈالتے ہیں۔ لیکن اس کے ماں باپ ہے، کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی نصارہ، کوئی مجوسی، کوئی کچھ وہ سب بنا دیتے ہیں اس کو، لیکن
وہ بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو فطرت پر ہی پلے گا بڑھے گا، وہ اس کی فطرت مست نہیں ہوگی، لیکن اس کے ماں باپ جو ہیں وہ مست کر دیتے ہیں۔ تو فرمائیں کہ یا یہ کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادا نے اس سے پہلے شرک کیا تھا، ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہی تو تھے، تو کیا تو ہمیں ان باطل پرستوں کے اعمال کی وجہ سے ہلاک کر دے گا؟ تو یہ ان کا جو کہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ مت کہنا کہ نہیں ہمارے باپ دادا کے پہ چل رہے تھے، ہم کیا کریں گے؟ اور ہم اپنی آیتوں کو اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، پھر انہیں اس آدمی کی خبر پڑھ کر سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، کہ وہ ان سے نکل باہر چلا گیا۔ ہم نے نشانیاں دی، بتایا کہ سمجھو، عمل کرو، غور کرو، اس کو سمجھو، کہا کہ نہیں، نکل گیا باہر، چھوڑ دیا اس کو۔ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، پھر وہ گم گشتہ راہ لوگوں میں سے ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ پھر جب شیطان پیچھے پر لگ گیا، اس نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر یہی ہونا تھا کہ اس کے پیچھے شیطان لگ گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے اس کی وجہ سے رفعت و بلندی عطا کر دیں، لیکن کیا ہوا؟ وہ پستی میں گرتا چلا گیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب چھوڑ دی اور اپنی خواہش نفس کا فرما بردار بن گیا کہ جو میرے دل میں آئے گا وہ میں کروں گا، بس میں کسی کی نہیں مانتا۔ تو فرمایا پس اس کی مثال کتے کی سی ہے، انتہائی نجس جانور جو ہوتا ہے اس کی مثال دی گئی۔ سب کچھ دیا گیا، اللہ کا دین اس کو دیا گیا، نشانیاں دیا گیا، سب کچھ سمجھایا گیا، لیکن سب کچھ چھوڑ کے اپنی خواہش نفس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ یہ فرمایا یہ کتے کے مانند ہے۔ اور کتا کیا ہوتا ہے؟ اگر تم اس پر کچھ بوجھ ڈال دو گے تو ہانپے گا، یا اگر اس کے حال پر چھوڑ دو گے تب بھی ہانپے گا، وہ تو ہر حالت میں ہانپتا ہے، اس لیے کہ اس کی خصلت میں یہی لکھا ہے، دو تب بھی نہ دو تب بھی، یہ اس کا معاملہ ہے۔ یہ ان کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ ہے کتے کے معنی۔ بس آپ ان لوگوں کو یہ قصے سناتے رہیے، شاید کہ وہ غور کریں۔ بہت ہی بد صفت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، تو ان کے لیے فرما دیا کہ کتنے یہ بد کردار ہیں، بد صفت ہیں، اب ان کے ساتھ معاملہ وہی ہوگا جو اس کے مستحق ہے۔ پھر ہدایت اور گمراہی کے بارے میں اللہ کا قانون بتا دیا، من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے وہ سیدھی راہ پر چلنے والا ہوتا ہے، اور جسے گمراہ کر دے وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ جہنم ہے، ان کو جہنم میں جانا ہے۔ ان کے دل ایسے ہیں جس سے سمجھتے نہیں، اس لیے کہ یہ وجہ ہے ان کی، دل بند ہے، کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ آنکھیں ہیں ایسی ہیں جس سے دیکھتے نہیں، دیکھنے کی کوئی ان کو بصیرت ہی نہیں ہے۔ کان ایسے ہیں جس سے سنتے نہیں ہیں، وہ بہائم کے مانند ہیں، جانوروں کے مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، بدتر ہیں۔ دیکھیے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہہ دیا گیا۔ یہی لوگ در حقیقت بے خبر ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے، کانوں سے، اپنے عقل سے، دماغ سے کوئی فائدہ اٹھایا ہی نہیں ہے۔ وہ تو اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہیں، کسی کے پیچھے، کسی کی دم پکڑ لی اس کے پیچھے جا رہے ہیں کہ نہیں جی بس یہ ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا، بس یہ ٹھیک ہے، ہم نہیں سوچیں گے، ہم نہیں سمجھیں، اپنی آنکھیں کان سب کچھ بند کر دیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہے ایسے حشر ان لوگوں کا۔ تو ماننا کس کو ہے؟ اللہ کو مانو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت ہی اچھے نام ہیں، بہت ہی خوبصورت نام ہیں، بس تم لوگ اسے انہی ناموں سے پکارو، وہ ہے پکارنے کے قابل، ان ناموں سے پکارو۔ اور ان لوگوں سے جو برطرف ہو جاؤ جو اس ناموں کو بگاڑتے ہیں، ناموں کو بگاڑ کے، جنہوں نے کہیں اللہ سے لات بنا لیا، عزیز سے عزا بنا لیا، منان سے منات بنا لیا، کیا کچھ کر لیا، انہوں نے اللہ کے ناموں کو بگاڑتے ہیں۔ تو یہ ان کو مت سنو، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں عنقریب ان کے کیے کی سزا ضرور دی جائے گی۔ تو یہ اللہ کے نام جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو ہمیں تو حدیث میں آتا کہ 99 نام ہیں، وہ ہمیں بتائے گا اس لیے کہ ہم اس سے پکاریں، اس کو جانیں، ان کو سمجھیں، ان کو یاد کریں، اس کے لیے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے صرف 99 ہی ہیں، آگے کچھ نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ اس کے اتنے بے بہا نام ہیں، بے انتہا نام ہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ جیسے وہی دعا ہے جس میں کہا جاتا اسألک بکل اسم لک، سمے کا دوسروں کو شریک بنانے لگے کہ نہیں جی یہ تو پیراں دیتا ہے، اللہ دیتا نہیں ہے،
اللہ نے اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی ہے، انہوں نے دیا. ہم گئے تھے نا فلاں مزار گئے تھے، اس مزار والے نے بھی دیا ایسا. تو یہ دیکھیں کہ پہلے صحیح بات کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہ نے دے دیا، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو پیران دیتا ہے، انہوں نے دیا ہے. یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. اللہ ان کے شرکی اعمال سے برتر و بالا ہے. کیا وہ اللہ کا شریک اپنے ان معبودوں کو بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود اللہ کی مخلوق ہیں، وہ کیا پیدا کریں گے؟ اور نہ اپنی عبادت کرنے والوں کی مدد کر سکتے ہیں، نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. وہ تو ہیں، تو ان سے مانگ رہے ہیں یہ. اور اگر تم انہیں راہ راست پر تک لاؤ گے، تمہاری پیروی نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے. تم انہیں بلاؤ یا چپ رہو، دونوں ہی باتیں تمہارے لیے برابر ہیں، فائدہ ہی نہیں ہے کوئی. بے شک اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تم ہی جیسے اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہے، تم نے بنائی ہے. تم انہیں پکارو، اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے. دے تمہاری آواز، تم دو آواز دیکھو جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ چھوتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے بت ہیں، صرف مٹی سے بنائے ہیں، پتھر سے بنائے ہیں، سیمنٹ سے بنائے ہیں، لوہے سے، کس چیز سے بنائے تم نے؟ یہ تمہارے کچھ کام آنے والے ہیں؟ بتاؤ ذرا. تو فرمایا کہ آپ کہیے کہ تم اپنے معبودوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف مل کر سازش کر لو، مجھے مہلت بھی نہ دو، جو کرنا ہے کر لو تم. بے شک میرا یار و مددگار وہ اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے. وہ نیک لوگ ہمیشہ ہی یار و مددگار ہوتا ہے، وہ ہے مدد کرنے والا. یہ بت کیا مدد کریں گے؟ یہ لوگ کیا مدد کریں گے جن سے تم مانگ رہے ہو؟ یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ انہیں راہ راست کی طرف بلائیں گے تو وہ نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے، سن ہی نہیں سکتے. اور آپ کو ایسا لگتا ہے گویا وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تم نے ڈیلے تو بنائی ہیں نا، اس کے اندر آنکھیں تو بنائی ہیں نا، تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہے کچھ بھی نہیں. پتھر لگا ہوا، پتھر کی آنکھیں بنی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ بصارت سے محروم ہیں. فرمایا کہ آپ عفو درگزر سے اختیار کیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے، نادانوں سے اعراض کیجئے. اور اگر کوئی شیطانی وسوسہ آپ کو اکسائے تو اللہ کے ذریعے پناہ مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ دے دے گا. لیکن کوئی بھی اس وقت یہ مکی کا معاملہ ہے، اسی لیے مکی صورتوں میں یہی کہا گیا کہ صبر کیجئے، برداشت کیجئے. ابھی ہاتھ مت اٹھائیے، لڑائی جھگڑا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ لوگ اگر سارے آپ لوگوں کو مار دیں تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے ان کا جتھا زیادہ ہے، جماعت ہے، آپ لوگ کم ہیں. اسی لیے اللہ کی طرف رجوع کیجئے، بے شک وہ سب سے بڑا سننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا ہے. بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. یہ اللہ کے بندے فوراً اللہ کی طرف، پھر وہ اچانک بصیرت والے بن جاتے ہیں. اور کافروں کے شیطان بھائی انہیں کھینچ کر گمراہی میں پہنچا دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا راستہ، ادھر آ جاؤ. تو فرماتے ہیں کہ جب اب ان کی اور اس کے بارے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، پوری کوشش کرتا ہے شیطان کہ ان کو صحیح راستے سے بھٹکا کے غلط راستے پہ ڈال دیں. اور جب آپ ان کے مانگ کے مطابق کوئی نشانی نہیں لاتے، وہ مانگتے ہیں کہ لاؤ کوئی نشانی، لاؤ کوئی چیز، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اسے تم نے خود کیوں نہیں گھڑ لیا، خود ہی بنا لیتے. جیسے خود وہ بکواس کرتے ہیں، اپنی چیزیں بنا بنا کے دکھاتے ہیں، تم بھی بنا لیتے. تو آپ کہیے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے بطور وہی مجھ پر نازل کی گئی ہے. یہ قرآن ہے، آپ کے رب کی جانب سے بصیرتوں کا خزانہ ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے. تو یہ ہے وہ قرآن. تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں لا سکتا، جو میرا اللہ مجھے دے گا وہی میں لاؤں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہاں پر یہ بات آتی ہے ذہن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو، اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، چپ رہو، خاموش رہو. پھر کیا کریں؟ پھر ہم پڑھیں نہ پڑھیں؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ مت پڑھو، کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی. کہ دوسری احادیث میں جیسے صحابہ نے جب پوچھا تھا کہ اب کیا کریں، تو آپ نے کہا صرف القرآن کے علاوہ اور کچھ مت پڑھو. اگر تمہیں اجازت دی گئی ہے صرف سورہ فاتحہ کی ہے.
یہی آپ نے صحابہ کرام سے کہا جیسے کہ حدیث میں آیا، اور یہ کہا کہ دیکھو جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پڑھتے ہو، ایسا نہ کرو، تمہیں صرف سورہ فاتحہ ہے اپنے دل میں پڑھنی ہے، دل ہی دل میں بس۔ یہ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، اور یہی چیز جو ہے وہ ہمیں حدیث سے معلوم ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو پھر دعا کے بارے میں فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور آپ اپنے رب کو صبح و شام عاجزی کے ساتھ ڈرتے ہوئے بغیر اونچی آواز کے اپنے دل میں یاد کیجیے، اور غافلوں میں سے مت ہو جائیے گا۔ یہ سب ادب سکھا دیے، دعا کے آداب کیا ہے کہ ذکر الہی کا اصل یہی کہ بندہ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرے۔ دل غافل ہے، زبان چل رہی ہے تو ذکر الہی نہیں ہے، تسبیح گھماتے رہو، تسبیح گھماتے رہو، تسبیحاں پڑھتے رہو، دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، ہاتھ میں تسبیح۔ دھوکے باز فراڈیے، یہ نہیں چلے گا، یہ ذکر الہی نہیں ہے۔ تو یہی چیز فرمائی جا رہی ہے کہ یہ ذکر کرو اور اللہ کو چپ کے یاد کرو تاکہ ریاکاری نہ آئے، اس کا شبہ نہ پیدا ہو۔ اور پھر گریہ زاری کا بھی کہہ دیا، تضرع وخیفہ، اور اللہ کے خوف، اس کی خشیت دل پر طاری ہو، معلوم ہو کہ تم اللہ کو پکار رہے ہو، اور آواز اونچی مت کرو، چیخنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ اس طرح تم کرو، اللہ کی عبادت کرو تو وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی۔ بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کی وجہ سے انکار نہیں کرتے ہیں، اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ تو نمونہ بتا دیا فرشتوں کا کہ ہمیشہ جو اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ پہلا سجدہ تلاوت ہے۔ تو یہاں سورہ اعراف مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سورہ انفال۔ تو یہ سورہ انفال بھی مدنی صورت ہے اور جس میں 75 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ لوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ اموال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو ٹھیک رکھو۔ اگر اہل ایمان ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پہ جو بات شروع ہوئی ہے وہ جنگ بدر کے حوالے سے جو ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اپنے بندوں کی، اور اس میں اس جنگ میں ان کے 70 بڑے بڑے جو کہہ لیجیے لیڈر تھے سب مارے گئے، سب کے سب ختم ہو گئے، کوئی نہیں بچا ان سے، اور 70 گرفتار ہو گئے۔ صحابہ میں اتنی اللہ تعالیٰ نے اتنے شہداء نہیں بنائے، تھوڑے سے دیے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ تو اب ان کا مال غنیمت سارا مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اب یہ پہلا مرحلہ تھا، پہلی جنگ تھی، اسی لیے اب وہ ظاہر ہے کہ فطرتاً تو ایک انسان لالچی ہوتا ہی ہے۔ تو اب ان کو تھا کہ یہ ہمیں ملے گا، یہ مال غنیمت جو ہے، ان کی تلواریں ہیں، ان کی زریں ہیں، ان کے پیسے دولت بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ لے کر آئے تھے۔ اور جیسے کہ ابو جہل نے تو یہی کہا تھا نا کہ ہم وہاں پہ جائیں گے، ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے، وہاں جا کے ہم جشن منائیں گے۔ یہ ابو جہل کی سنت ہے کہ جشن منائیں گے، جا کر ہم وہاں پر خوب وہاں پہ شرابیں اٹھائیں گے، جو ہمارے ساتھ یہ ناچنے گانے والیاں ہیں یہ خوب ناچیں گی، گائیں گی، یہ خوب مزے کریں گے، وہاں جشن منائیں گے۔ تو پتہ نہیں کیا کچھ لے کر آئے تھے اپنے ساتھ اسی جشن منانے کے لیے۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ کیا کریں، اسی کو فرمایا گیا یسألونک عن الانفال، کہ اب یہ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہاں پہ مختصر جواب یہ دے دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے، بس تم ابھی جلدی مت کرو۔ اور انفال میں بھی ایک اور حکمت پوشیدہ ہے کہ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں کہ جو زائد چیز ہوتی ہے۔
جیسے آپ نفل پڑھتے ہیں، یہ نفلی چیز ہے اس لیے کہ یہ زائد ہے اصل فرض سے، سنت سے۔ فرض ہے وہ چیز جو اللہ نے جس کا حکم دیا ہے، سنت ہے اس کی ایک طرح سے ایک آسانی کے لیے کر دی گئی ہے۔ آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے، نفل پڑھ لیجئے جتنے پڑھنے ہیں آپ نے، تو ایک زائد تو ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اصل چیز جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری نجات ہوگی، باقی یہ چیزیں نفلی ہیں۔ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ اسلحہ، یہ مال و دولت، مال و متاع، یہ تمہیں ٹھیک ہے مل جائے گا، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا ہے، قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اور دوسری بات جو فرمائی فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ کا خوف کرو اور اپنی جو اصلاح ذات البین کرو، اپنے آپس کے معاملات صحیح کرو، لڑائی جھگڑے ختم کرو، صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ یہ ہے اصل چیز ہے، ان کا خیال، اللہ کے حقوق بیان رکھو اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھو، باقی یہ چیزیں ہیں مل جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ 40 آیات کے بعد پھر جواب آئے گا اس کا، تو جو یہاں سوال تھا اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ ان کو یہ بتایا کہ یہ تمہارے ابھی تمہیں اس طرح جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ فرما دیا گیا کہ اگر اہل ایمان ہو تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما المؤمنون، اور بتایا کہ مومن کون ہوتے ہیں، مومن کی صفات کیا ہیں، سمجھو ذرا۔ تو دنیا میں پڑ گئے تو کیا کرو گے تم؟ تو پہلے ایمان تو لے آؤ، مومن تو بن جاؤ، کہ ان کی دینی اور اخلاقی تربیت بتا دی ہے۔ بے شک مومن وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ہے، دل اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، کپ کپاتے ہیں کہ کیا ہوگا ہمارا۔ یہ ہے اللہ کے مومن بندے۔ اور جب ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ اور وہ مومن صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تیسری صفت، اس پہ توکل کرنے والے، اس پر اعتماد کرنے والے، کسی اور پر نہیں، نہ اپنی قوت بازو پر، نہ اپنے اسلحے پر، نہ اپنی تعداد پر نہیں، صرف اللہ پر، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ سے ان کا رابطہ ہے، صلہ ہے، تعلق ہے۔ اور پانچویں، ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، ہم نے روزی دی ہے ان کو، ہم نے رزق دیا، خرچ کرو تم، دیتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ یہ صفات ان کی بتا دی، پانچوں صفات بتانے کے بعد کہ وہی لوگ حقیقی مومن ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، حق میں یہ ہے، حقیقت میں یہ ہے مومن، پکے سچے مومن، انہیں ان کے رب کے پاس بلند مقامات ملیں گے، اس کی مغفرت اور باعزت روزی ملے گی۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے وعدہ کر دیا گیا کہ ان کے درجات بھی بلند ہوں گے، مغفرت بھی ملے گی اور باعزت روزی ملے گی۔ اس صورت کی یہ خصوصی لفظ ہیں جو اس میں آ رہا، بار بار آ رہا ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح تقسیم غنائم کا معاملہ اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دینا ہی بہتر رہا، اگرچہ لوگوں نے اختلاف کیا، بعض لوگوں نے، اسی طرح آپ کے رب نے آپ کے اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر آپ کے گھر سے نکالا، اگرچہ مسلمانوں کی ایک جماعت جسے بارے گراں سمجھ رہی تھی۔ تو یہ بات وہی غزوہ بدر کے پس منظر میں بتائی جا رہی ہے کہ وہ سن 2 ہجری میں یعنی کہ آپ کے آنے کے بعد، ہجرت کے یعنی دوسرا سال تھا، آپ کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر آ رہا ہے وہاں سے، شام سے، جس میں ان کا مال و متاع ہے، سامان ہے، سب کچھ ہے، وہ لے کے آ رہا ہے۔ ان کا گزر جو ہوتا تھا، جو راستہ تھا، وہ مدینے کے قریب سے گزرتا تھا، اور وہ پھر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جاتے تھے یا بیچ میں جو راستے تھے ان سے جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ظاہر اللہ کے حکم سے کہا ہے، اپنی طرف سے تو کہہ نہیں سکتے آپ، اللہ کے حکم سے ہی کہا کہ ہمارا یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم ان کا راستہ روکیں اور جو کچھ قافلہ ہے، سب کچھ ہے، وہ سب ان سے لے لیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہماری جو انہوں نے لوٹا ہے، لوٹ مار کیا ہے مکے میں، کہ جو بھی جا رہا ہے اس سے مال لوٹ لیا، اس کا جو چھوڑا ہے اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا، سب کچھ کیا انہوں نے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کی تلافی تو ہوگی نا، تلافی ہونی چاہیے کہ ان سے وہ مال لیا جائے اور جو بیچارے جن کے مال لوٹا گیا ہے ان کو دیا جائے۔ تو یہ آپ نے کیا، اور ظاہر ہے کہ جنگ کا تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جنگ ہوگی، تو اللہ کی پلاننگ تھی نا وہاں۔
تو اور وہ پھر جو صحابہ کرام جو بھی تھے نکل پڑے، تھوڑے بہت تھے جتنے بھی، کہ چلے قافلے کو روکنا تھا، اس کو لینا تھا. تو اسی لیے پھر وہاں گئے. تو اب وہاں پہ کیا ہوا کہ ابو سفیان کو اطلاع مل گئی کہ مدینے والے نکل رہے ہیں. اس نے جلدی سے راستہ بدلا اپنا، اور وہ پھر ساحل کے ساتھ ہوتے ہوئے مکہ پہنچ گیا. پہلے ایک بندہ بھیج دیا اس نے، ضمضم ابن عامر الغفاری، ایک بندے کو بھیج دیا کہ تم جاؤ، جا کے اعلان کر دو کہ بس خطرے میں ہیں، مدینے والے ہمیں چھوڑیں گے نہیں، تو تم جلدی سے نکل آؤ، تیاری کرو، یا تمہارا مال. ظاہر مال کی محبت تھی، مال اور تجارت اور کاروبار، یہ کچھ سب کچھ آ رہا تھا لدا پھدا. تو وہ بھی نکل پڑے. اس وقت پہلے جو اس نے بھیجا تھا ایک اپنا نمائندہ، اس نے جا کے یہ وہاں پہ شور مچا دیا، بریکنگ نیوز دے دی کہ تم مارے گئے سب. اب یہ لوگ نکل پڑے. اب جب ابو سفیان بچ گیا، آپ نے نکال لیا قافلہ، تو اس نے اطلاع بھیجی کہ اب کوئی مسئلہ نہیں، اب ختم ہو گیا مسئلہ، اب ہم بچ گئے ہیں، ہم نکل آئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، تم واپس آ جاؤ. تو اسی وقت ابو جہل نے کہا تھا کہ نہیں، ہم جائیں گے اور جا کے وہاں پہ جشن منائیں گے، اور ہمارے ساتھ یہ گانے بجانے والیاں ہیں، یہ ہمارے ساتھ گائیں گی بجائیں گی، ہم مزے کریں گے، ہم تو جائیں گے بدر کے مقام پر. تو اس طرح پھر وہی جو صحابہ کرام کے رسول اللہ کے ساتھ، وہ بھی بدر کے مقام پہ آئے. تو ظاہر ہے کچھ لوگوں کو اختلاف تھا کہ اب کیا کریں کیا نہیں کریں، اور وقت اتنا نہیں تھا کہ آپ کسی کو بھیجتے مدینے سے کہ آؤ تم لوگ سب آ جاؤ. اب تو یہ ہماری مڑبھیڑ ہونے والی ہے. تو وہی فرمایا گیا کہ جس طرح وہ مال غنیمت کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا، اسی طرح اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا تھا. اور بعض لوگ یہ نہیں چاہتے تھے. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ لوگ حق کا، اللہ کا وعدہ وہ کہ وہ تجارتی قافلہ لشکر قریش دونوں میں سے ایک پر مسلمان کو غلبہ دے گا، یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں ایک چیز تمہیں ضرور ملے گی، یہ یا وہ، کیا ملے گی یہ اللہ کو معلوم تھا. واضح ہو جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑ رہے تھے، جیسے انہیں موت کی طرف ہانک کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. فرمائیں کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دونوں تجارتی قافلہ اور لشکر قریش دونوں میں سے تمہیں ایک تمہارے قبضے میں آ جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ تمہارے ہاتھ میں وہ چیز آ جائے جس میں تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے، آسانی سے مل جائے. لشکر مل جاتا تو بڑی آسانی سے ہو جاتی، اس میں کیا تھا، کوئی جنگ تو کرنی نہیں تھی، اس کو گھیرنا تھا، گھیر کے لے آنا تھا مدینے. تو وہ تم چاہ رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ وہ اپنے احکام کے ذریعے سے دین حق کو راسخ کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھے. اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے دین کو دکھانا تھا، اب پوری دنیا کو دکھانا تھا کہ یہ دیکھو یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے حق، یہ غالب آئے گا. اور ان کو بتانا تھا کہ تم جو اس وقت بڑکے مار رہے ہو، تمہارا حشر کیا ہو. یہ سب اللہ نے دکھانا تھا. تو یہ اللہ کی پلاننگ تھی جو ہو کر رہی تھی. فرمایا تھا کہ حق کو غالب اور باطل کو نیست و نابود کر دے، اگرچہ یہ مجرمین ایسا نہیں چاہتے ہیں. جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اس نے تمہاری سن لی اور کہا میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا جو یکے بعد دیگرے اترتے رہیں گے. تو یہ دیکھیں اللہ نے کیا کیا انتظام فرما دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ یہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ دے دے، عطا فرما دے. اے اللہ اگر یہ مسلمانوں کی یہ جماعت جو مٹھی بھر جماعت ہے یہ ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت کون کرے گا، کون تیری پوجا کرے گا، کون تیری عبادت کرے گا، یہ لوگ ختم ہو جائیں. تو اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر. تو اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق آئے، وہ دیکھا کہ آپ کی چادر بھی جو ہے آپ کے کندھے سے نیچے گر گئی ہے اور آپ اللہ سے دعاؤں میں مصروف ہیں. انہوں نے آپ کی چادر اڑائی آپ کو اور کہا کہ یا رسول اللہ بس کافی، اب آئیے، اب آ کے صفیں سیدھی کیجئے، لوگوں کی جنگ کی تیاری کرنی ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، آئیے. تو پھر وہ لے گئے. اور اللہ نے کیا کیا، اپنے بندوں کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا. 1000 فرشتے آ رہے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ جبریل اپنے گھوڑے کا سر پکڑے ہوئے جنگ کا اسلحہ لیے ہوئے آ رہے ہیں. آپ نے بشارت دے دی.
اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ابھی ایک کافر کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی کہ ابھی میں نے تانی تھی کہ اس کی گردن اتر چکی تھی، اس لیے کہ فرشتے بھی تھے نا۔ اور ایک نے کہا میں نے آواز سنی تھی، کہا ہیزوم آگے بڑھو آگے چلو، کسی نے آواز، کوئی نظر نہیں آیا لیکن آواز تو تھی۔ یہ فرشتوں نے خود جنگ کی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پوری طرح مدد فرمائی۔ اور پھر ایک اور نعمت بھی دی تھی، ایک اور انعام بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا، یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اس نے اپنی طرف سے امن و سکون کے طور پر تم پر نیند طاری کر دی۔ ایسے موقع پر جنگ سامنے ہے، موت سامنے کھڑی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، اس پہ بھی نیند، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفسیاتی سکون ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نیند ہے، پرسکون ہے، اطمینان و سکون کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ اور آسمان سے بارش بھیج دی، دوسری نعمت آ گئی کہ وہ اسی لیے کہ جب وہاں پہنچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر پہنچ گئے تھے پہلے، اب وہاں پہ آپ ایک جگہ پہ رک گئے، تو حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ وہ جگہ ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، وہی ہے، یا یہ کوئی جنگی معاملہ ہے، کوئی وار اسٹریٹجی ہے، کیا ہے یہ آپ بتا دیجئے مجھے، اگر وہی ہے تو ٹھیک ہے میں چپ، میں نہیں بولوں گا۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، الرأی والحرب والمکیدہ، یہ تو رائے ہے، جنگ کا معاملہ ہے، جو بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں، آپ یہاں مت رکیے، ہم آگے چلتے ہیں، اونچی جگہ تلاش کرتے ہیں، کسی اونچی جگہ پہ ہم مورچے لگاتے ہیں، وہاں پر ہوں گے تو ہماری نظر پورے علاقے پر ہوگی دشمن کہاں ہے۔ نمبر 2 یہ کہ جتنے بھی کنویں ہیں آس پاس کے سارے کنویں جو ہیں وہ ختم کر دیں گے، پانی ہم اپنا ان کا لے کے اپنے قبضے میں کر دیں گے تاکہ ان کو پانی بھی نہ ملے ان کافروں کو۔ تو یہ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو، پھر ان کی رائے قبول کر لی، اور پھر یہی کیا کہ وہ جسے قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اس اونچی جگہ پہ آپ چلے گئے، وہاں پہ اپنے مورچے بنا لیے، وہاں سب صحابہ کرام کو متعین کر دیا، ساری اسٹریٹجی تیار کر لی۔ اب رات ہوئی، بارش ہو گئی، کتنا فائدہ ہوا کہ ساری مٹی جو بہہ کے نیچے چلی گئی، سب اوپر کی پتھریلی جو جگہ تھی وہ اور مضبوط ہو گئی، اس لیے کہ وہاں پہ گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، ان کو جگہ ہے چلنا ہے، ان کو موومنٹ ہے ان کی، اور وہ جو پانی آیا وہ سارا نیچے چلا گیا، ساری مٹی بہا کے نیچے دلدل بن گئی، ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، ان کے گھوڑوں کو، ان کی اونٹ اور پیدل والوں کو، اس لیے کہ سارا پانی وہاں جمع ہو گیا، دلدل ہی دلدل بن گئی۔ یہ اللہ نے ایک اور انعام فرما دیا ان کو، تو یہی فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور شیطانی وسوسوں کو تمہارے دلوں سے دور کر دے، اور تاکہ تمہیں دل جمعی عطا فرما دے اور ثابت قدم کر دے۔ دیکھیے اللہ نے کتنی نعمتیں دی، کتنی آسانی فرما دی۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں کے ذریعے وہی بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دے دیا کہ جاؤ جا کے لڑو اور یہ کہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ان قریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، بس تم لوگ ان کی گردنوں اور کے ہر جوڑ پر کاری ضربے لگاؤ ان کے، ان شیطانوں کے۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، اسی لیے فرمایا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، گردنوں پہ مارو، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یہ پورے جو ہوتی ہیں چھوڑنا نہیں، ان کی ایک ایک پور پہ مارو۔ یہ ہے اس کا آیت کا ترجمہ۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا غصہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ میرے محبوب کو، میرے حبیب کو تنگ کرنے والے اور اس کو مارنے والے آج یہاں آئے ہیں، تو آج ان کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو ان کے لیے پھر یہ آرڈر آ گیا، کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، یہ ان کا جرم تھا، اس لیے میں چھوڑوں گا نہیں ان کو۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ دنیاوی سزا ہے جس کا مزہ چکھو۔ اب اے کافرو مزہ چکھو تم، اور کافروں کے لیے یقیناً جہنم کا عذاب ہے۔ یہاں پہ بھی مزہ چکھو، وہاں پر بھی مزہ چکھنا پڑے گا، وہاں پہ بھی عذاب النار ہے، وہاں پہ بھی عذاب جہنم ہے۔ اور پھر ایمان والوں کو کہہ دیا گیا، ایک بہت اہم حکم دے دیا، سنو اے ایمان والو، جب تم میدان کارزار میں کافروں کے مقابلے میں آ جاؤ تو ان کی طرف پیٹ کر کے مت بھاگنا نہیں ہے۔ اور جو شخص اس دن
دشمن کو پیٹھ دکھائے گا سوائے اس کے کہ اس میں کوئی جنگی چال ہو یا لشکر اسلام کی کسی جماعت سے مل جانا مقصود ہو، تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور بہت بری جگہ ہوگی۔ تو لہذا یہ بتا دیا کہ تمہیں میرے لیے پیچھے جائز ہے دو حال میں بس، اس کے علاوہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا بہت بڑا جرم ہے۔ یہاں نہیں ملے گا تو وہاں ضرور ملے گا کہ وہاں جہنم میں تمہیں پھینک دیا جائے گا۔ وہ دو حالتیں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جنگی چال، کہ کمانڈر دیکھتا ہے کہ میں ذرا پیچھے ہٹ کے پھر میں حملہ کروں، کہ دشمن جو ہے وہ ذرا آگے آ جائے گا، پھر میں ایک دم حملہ کروں گا۔ تو یہ اس کی وار اسٹریٹجی ہے، اس کے ذریعے سے وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے کر سکتا ہے، اس لیے اس کا مقصد آگے بڑھنا ہے، جنگ بھاگنا نہیں ہے، پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں ہے مقصد اس کا۔ دوسری حالت کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ کے کمک کے انتظار میں، کہ اسلامی لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے، تم ذرا انتظار کرو، پھر مل کے حملہ کریں۔ ایسی صورت ہو کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تیسری کوئی شکل نہیں کہ تم دم دبا کے بھاگ جاؤ، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے کتنا سخت کہہ دیا کہ وہ اللہ کا غصہ ہے ان کے اوپر نازل، اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، ٹھکانہ جہنم ہوگا، بہت بری جگہ ہے ایسے لوگوں کی۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تو یہاں پہ صاحب فرما دیا کہ پس تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ جان لو کہ اللہ نے ان کو مارا ہے، یہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اے میرے رسول، آپ نے ان کی طرف مٹی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے، اس لیے کہ آپ نے شروع ہونے سے پہلے چند کنکریاں لی اور ان کے منہ پہ پھینکی، اور وہ کنکری ہر اس آدمی کو لگ گئی جس نے مرنا تھا، جس کی موت آ گئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی، اس لیے کہ اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ کس نے مرنا ہے، آج کون آج جہنم رسید ہوگا، اسی لیے ان سب کو جا کے لگ گئی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام دے، یہ ان کے لیے آزمائش تھی، تو اس میں سے کامیاب ہو گئے تو انعام ملے گا، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، یہ نصرت، غنیمت، اجر و ثواب تو تمہیں ملا ہی ہے، اور دوسرا مقصود یہ ہے اللہ کا کہ اللہ یقیناً کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے، اس کو کمزور کر دے گا، وہ نہیں چل سکیں گے۔ وہیں پر اللہ نے دکھا دیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کے لشکر کو کہ ان کے دل پہ روب پڑ گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو ڈبل دکھایا تھا، دوہرا دکھایا تھا مسلمانوں کو، وہ 313 نظر نہیں آ رہے تھے ان کو، وہ ان کو ہزاروں نظر آ رہے تھے، تو ان کے دل میں بھی روب ڈال دیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ ان کو اور کمزور کر دے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کفار قریش، اگر تم دونوں میں سے ایک جماعت کے لیے فتح چاہتے تھے تو لو دیکھ لو، فتح تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ ہم جیتیں گے، ابو جہل نے یہی تو کہا تھا، تو دیکھ لو فتح آ گئی، لیکن تمہارے پاس نہیں آئی، میرے بندوں کے پاس آئی ہے۔ اور اگر تم سرکشی سے باز آ جاؤ گے اسی میں تمہارے لیے بہتری ہوگی، اگر تم دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کرو گے تو ہم دوبارہ ان کی مدد کریں گے، اور تمہارا جتھا تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، چاہے ان کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو، بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسی اللہ تعالیٰ کے دیکھیے غصہ عروج پر ہے ان کے اوپر، ان کافروں پہ، ان مشرکین پہ، کہ تم اگر آئے دوبارہ آئے تو پھر تمہارا یہی حشر ہوگا، پھر تمہیں مار پڑے گی۔ اور تعداد دیکھ لو، تمہیں تعداد پہ ہے کہ نہیں، آج تو ہم 1000 ہیں، 3 گنا زیادہ ہیں ان سے، تو تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر دکھاتا ہے اپنے بندوں کو کہ کس طرح وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، تو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کے حکم کو سن کر اس سے روح گردانی مت کرو، پیچھے مت ہٹنا، انکار مت کرنا۔ اور پھر انہیں ایک اور مثال بھی دے دی، اور ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن وہ نہیں سنتے، یہودیوں کی طرح مت ہو جانا جو سنتے نہیں ہیں، بس سر ہلاتے ہیں۔ اور پھر ان کے بارے میں فرمائیں کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بدتر جانور وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے بے بہرا ہیں۔
کچھ نہیں سمجھتے. یہی ہے وہ جانور، یہ مشرک کہ نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، عقل بھی نہیں ہے، بالکل بے بہرا ہو چکے ہیں. تو تم ان کی طرح مت بن جانا، جو کہا گیا ہے اس کو سنو. اور اگر اللہ جانتا کہ ان میں کوئی بھلائی ہے تو انہیں ضرور سنا دیتا. دیکھ لیا، اللہ نے جان لیا کہ ان میں تو کوئی بھلائی ہے ہی نہیں، کسی قسم کی کوئی رمق نہیں ہے کسی نیکی کی. اور اگر میں سنا بھی دیتا تو وہ منہ پھیر کے کھڑے ہوتے، یہ تو سننے والے نہیں ہیں. تو اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے زندگی کے مترادف ہے، زندگی ہے تمہارے لیے، تو ان کی پکار پر لبیک کہو کہ ہم آ رہے ہیں. اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور تم لوگ بے شک اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے. تو ایک بات تو یہ بتائی کہ اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلاتے ہیں کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ جس میں زندگی حیات ہے. لما یحییکم، تمہیں زندگی ملے گی، تمہیں صحیح معنی میں معلوم ہوگا کہ زندگی کیا ہوتی ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ملتی ہے، پیسے میں، دولت میں، عیاشی میں، اس میں نہیں ملتی. ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. دوسری بات یہ فرما دی کہ یہ بھی جان لو کہ اللہ اور اس کے آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، جدھر چاہے پھیر دے. کفر کی طرف پھیر دے تو وہ کفر کی طرف پھر جائے گا، شرک کی طرف شرک پہ چلا جائے گا، ایمان کی طرف ایمان کی طرف چلا جائے گا. یہ ہے اس کا معاملہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل جو ہے اپنے دین پر قائم و ثابت رکھ دے، میں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں. وہ مانگتے تھے جو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے دین پر قائم تھے، کبھی ان سے تصور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہمیں بتانے کو کہا گیا کہ تم یہ دعا مانگا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے قلب کو، میرے دین کو تو ثابت قدم رکھ اپنے دین پر. اس لیے کچھ پتہ نہیں کہ آدمی کہاں سے کہاں بھٹک جائے. اور ایک اور حدیث میں بھی آپ نے یہی فرمایا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، جب چاہے تو کچھ پتہ نہیں. تو اپنے دل سے، اپنے اللہ سے اپنے دل کے لیے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے. یہاں پر ایک اور بات بھی، ایک اور چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرما دی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور تم لوگ ایسے فتنے سے بچتے رہو جس کا اثر تم میں سے صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا. یہ بتا دیا، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ابھی سورہ اعراف میں، کہ وہی جو 3 قسم ہو گئی تھیں. ایک وہ جو مجرم تھے، ایک وہ تھے جو کہ خاموش بیٹھے تھے کہ جو نہیں بھگتنے دو، ایک وہ تھے جنہوں نے انکار منکر کیا. تو یہاں پر بھی اسی کی آیت کی روشنی میں یہاں بات بھی فرما دی کہ دیکھو جب کوئی فتنہ آئے گا تو صرف ظالموں کے لیے نہیں آئے گا، سب کے لیے، سب مارے جائیں گے اس میں. تو بچو ایسے فتنے سے. کس طرح بچو؟ انکار منکر کرو، روکو لوگوں کو، کہو لوگوں کو یہ کیا کر رہے ہو تم، کیوں تم یہ بدماشیاں کر رہے ہو، کیوں تم یہ اس طرح کے منکرات پھیلا رہے ہو، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے، سب کچھ عام کرتے چلے جا رہے ہو تم. جب فتنہ آئے گا، عذاب آئے گا تو سب کو اپنی لپیٹ پہ لے لے گا، کوئی نہیں بچ سکے گا. یہ چیز فرما دی گئی ہے کہ دیکھو صرف ظالموں کو نہیں ملے گی سزا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جس کا اثر تم میں سے صرف ظالموں تک نہیں محدود رہے گا بلکہ سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے، سب مارے جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا کہ جب تمہیں کہا ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، تو تم کیوں سوتے رہتے ہو، کیوں نہیں سمجھتے؟ سچ بات کہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتا دیا اپنے بندوں پر. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تمہاری کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، تمہیں کوئی مانتا ہی نہیں تھا، تم تو انتہائی بس ایک گروہ تھا، اور ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں، تمہیں اچک کے مار دیں، لے جائیں. تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، اپنی خصوصی مدد کے ذریعے تمہیں قوت پہنچائی، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کے لیے دیں تاکہ تم شکر گزار بنو.
تو یہ ہے شکریہ ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، دیکھو تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ اور اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، جانتے ہوئے کہ تمہارے پاس موجود امانتوں میں خیانت مت کرو، کہ اللہ نے اس کے رسول نے جو ابھی بات کہی ہے تو پھر تم کسی طرح اس کی خیانت مت کرو، کھا مت جانا کہ نہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہی چیز جو انتہائی خطرناک بتا دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حق میں خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے پھر قریش مکہ کے حوالے سے جو بتائی گئی چیزیں ان کے جرائم کے سلسلے میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہاری دولت تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ تو یہ دولت اولاد ایک آزمائش، انسان اسی کی میں ہی بہہ جاتا ہے، بھول جاتا ہے اس لیے کہ اولاد مانگ رہی ہے، یہ لا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، حرام ہے حلال ہے نہیں، اولاد کی محبت میں سب جائز ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے لیے، تمہاری دولت بھی تمہاری اولاد بھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ کے ہاں اجر بھی ہے، یہ بھی ہے کہ اگر تم آزمائش میں خیال رکھو گے، دیکھو اجر عظیم ملے گا، بہت بڑا ملے گا، کہ تم اپنے راستے پہ قائم رہو، صراط مستقیم پہ، چاہے بچے کچھ کہتے رہیں، دولت کچھ کہتی رہے، تمہیں اپنے راستے پر چلنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا۔ اللہ کا پیدا کرو، دیکھو تمہیں کیا کچھ ملتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہیں معاف کر دے گا، اللہ عظیم فضل والا ہے۔ اور پھر اسی سازش کا ذکر کیا جو یہ کفار قریش کر رہے تھے، اور جب کفار قریش آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید میں ڈال دیں، جی ان کو بند کر کے ڈال دو کسی ایسے کنویں میں، ہاتھ پاؤں بند کر کے ایک سوراخ ہو جس میں سے پانی دے دینا، کھانا دے دینا، بس یہ ان کی تجویز تھی، یا قتل کر دو، مار دو، سیدھی بات ہی ختم ہو جائے گی، یا نکال باہر کرو، شہر بدر کر دو۔ اور ادھر وہ سازش کر رہے تھے اور ادھر اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا، یہ سمجھتے تھے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، انہوں نے جو چیز کرنی چاہی وہ سوچتے ہی رہ گئے، اللہ تعالیٰ کی کامیاب ہو گئی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سن لیا، بس کافی ہے، سن لیا ہم نے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی زبان ہے، ہم بھی عربی جانتے ہیں، عربی شعر و شاعری جانتے ہیں، ادب جانتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو صرف گزشتہ قوموں کی کہانیاں ہیں، کہانیاں قصے ہیں، بس اساطیر الاولین، ان کی باتیں ہیں وہ لا۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری برحق کتاب ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں، یہ بے وقوف، یہ جاہل آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ حق ہے تو بارش برسا دے اور ہمیں ختم کر دے، مار دے ہمیں، تو یہ عقل والا کوئی کہہ سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بے وقوفی نقل کر دی کہ جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری برحق کتاب ہے تو ہم پر آسمان سے بارشوں کی، پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد دو امان دے دی، دو امان، دو گارنٹیاں دی اس قوم کو۔ کیا ہے گارنٹی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پہلی چیز کہ جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، یہ ہے جب تک آپ موجود ہیں اس دنیا میں، ان کے ساتھ ہیں، عذاب نہیں آئے گا۔ یہ پہلی امان تھی، پہلی گارنٹی تھی اللہ کی طرف سے، جو ہو گئی، مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، اس لیے کہ رسول اللہ تشریف لے گئے دنیا سے، یہ گارنٹی بھی ختم ہو گئی، تو عذاب آ رہے ہیں بعد میں۔ دوسری کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک وہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، اور یہ وہ گارنٹی ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ اس کی ایک ہی ہے امان، استغفار کرتے رہو، استغفار کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، نہیں کرو گے پھر دیکھنا تمہارا حشر کیا ہے۔ تو یہ دو گارنٹیاں دی اللہ نے، ایک ختم ہو گئی اس لیے کہ رسول اللہ چلے گئے، ایک باقی ہے، وہ ہم توبہ استغفار کریں گے، اپنے رب سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔
وما لهم الا يعذبهم اللہ، اور ان کا معاملہ کیا ہے ان مشرکین کا، اللہ انہیں عذاب کیوں نہیں دے گا؟ حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو روکنے کا، اس کے ولایت کے حقدار تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں مانتے، اصل تو حقدار یہ ہیں اللہ کے نیک بندے، اور بیت اللہ کے پاس ان کی یہی آج کل ہو رہا ہے، کہیں نہیں دیکھا جاتا کہ مسجد ہے یا نہیں ہے، ٹی وی چل رہے ہیں، ریڈیو چل رہے ہیں، یا گانے بج رہے ہیں، تالیاں ہو رہی ہیں، جشن منائے جا رہے ہیں، نہ نماز کا پتہ نہ کسی اور چیز کا پتہ۔ تو یہ کتنے قریب ہیں اس کفر سے، کتنے قریب ہیں اس شرک سے اور اس جاہلیت سے۔ تو یہی چیز جو فرمائی گئی کہ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ، بے شک اہل کفر اپنی دولت اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں، پس وہ اسے خرچ کریں گے، پھر ان کی حسرت کا سبب بن جائے گی، پھر وہ مغلوب بن جائیں گے اور اہل کفر جہنم کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ تو یہ بھی کفار کا معاملہ یہی ہے۔ اب جب یہ ابو سفیان کا قافلہ تو بچ گیا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اب ہم دیکھو پیسہ جمع کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور پھر وہی جنگ کرنے کی جو انہوں نے پالیسی بنائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دے دیا کہ یہ لوگ کافر اپنا پیسہ خرچ کریں گے، کیوں؟ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ اسی لیے تو آئے تھے یہ بدر میں کہ مسلمانوں کو خاتمہ کرنا ہے، تو لیکن کہا کہ خرچ کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ حسرت بن جائے گا، کہیں گے کاش ہم نہ کریں۔ تو یہی آج کل کا جو عالم کفر ہے وہ یہی چاہتا ہے، اسی لیے وہ پیسے بھی خرچ کرتا ہے، سب کچھ خرچ کرتا ہے، لیکن تاکہ مسلمان نہ رہے، وہ بے دین ہو جائے۔ ذرا سی مثالیں دیکھیے، ڈاکٹر اسرار احمد کے سارے وہ جو تھے ان کے لیکچر سب بند کر دیے۔ کیوں بند کر دیے؟ اسی لیے کہ اللہ کے دین کی بات نہ سنے لوگ، یصدوا عن سبیل اللہ۔ تو جو بھی بات ہوتی ہے اللہ کے دین کے لیے اس کو نہیں چلنے دیتے، نہیں مانتے اس کو کہ وہ چلے۔ یہ باتیں ہماری بھی چل رہی ہیں، یہ بھی ان کو بری لگیں گی تو اس کو بند کر دیں گے۔ یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں؟ قرآن کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ وہ نہیں مانتے۔ یہی وہ انہی کا وہی کفر ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ فرمایا کہ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور اہل کفر جہنم کے پاس جمع کیے جائیں گے، اور اس کی وجہ بتا دی کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے اور خبیثوں کو ایک دوسرے پر کر کے ان سب کا ایک ڈھیر لگا دے، پھر انہیں جہنم کے سپرد کر دے۔ وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ کہ یہ جو کچھ مرضی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑے گا، سارا ان کو بھی جمع کر دے گا، ان کے پیسے کو بھی، ان کی دولت کو بھی، سارا جہنم میں، اور یہی لوگ وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، پوری دھمکی سے بات کی جا رہی ہے۔ آپ اہل کفر سے کہہ دیجئے اگر وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، یہ تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر وہ دوبارہ سرکشی کریں گے تو گزشتہ قوموں کا طریقہ گزر چکا ہے، ہم کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، جیسے ان کو نہیں چھوڑا ہم نے، تمہیں بھی نہیں چھوڑ دیا۔ تو اتنی بڑی دھمکی دے دی ہے کہ دیکھ لو، سدھر جاؤ، باز آ جاؤ، مت کرو یہ چیزیں۔ لیکن وہ کہاں ماننے والے تھے؟ تو اسی لیے فرمائیں کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور مسلمانوں تم کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنے کا سدباب ہو جائے، یہ فتنہ جو ہے یہ ختم ہو جائے، یہ شرک اور یہ کفر سب ختم ہو جائے، اس کا سدباب کرو، اور دین صرف اللہ کا ہو جائے۔ جب دین اللہ کے لیے ہو جائے گا تو وہ ہے اصل مقصد، اس کے لیے ہے۔ بس اگر لوگ باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کرتوتوں کو خوب دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ تو اگر وہ گردانی کریں تو جان لو کہ بے شک تمہارا مولا اللہ ہے، اور وہ بڑا ہی اچھا مولا، بڑا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو یہ ہے اصل معاملہ، اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا کہ باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں باز آ جائیں تو ہم دیکھیں گے۔ اللہ نے خود اس کا فیصلہ کرنا ہے، خود اپنے اوپر لے لیا ہے کہ میں اب فیصلہ کروں گا، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا آقا ہے، مالک ہے، بہترین مالک ہے، بہترین مولا ہے، تمہاری مدد کرے گا، لیکن ان کافروں کی، مشرکین کی مدد نہیں ہوگی۔ یہاں یہ پارہ ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔